قابل قدر ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رجب المرجب بڑے خوبصورت انداز سے رواں دواں ہے۔ آج کا دن بڑا متبرک تھا معصومہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے۔ یقیناً محبان آل محمد کا چونکہ ایک دلی سلسلہ، روحانی لگاؤ اس مقدس گھرانے سے ایسا ہے کہ جوڑا ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہی معیار محبت ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، آپ کے خوبصورت سوالات ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں نہ کہ یہ کہ ہم کما حق کا ہو اس کو جواب دے پاتے ہیں۔ یقین اپنی عقل، اپنی سوچ اور جتنا مطالعہ ہے، یہ نہیں کہ مکمل مطالعہ کر بیٹھے ہیں، بہت علم ہے، علم کی تو سرحدیں ہی شاید نہ ہوں، اور جتنے علوم ماشاءاللہ دریافت ہو چکے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ کی خدمت میں جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان جوابات کے ذریعے ضرور جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، جو پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ سن پاتے ہیں، محسوس کر پاتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں بھی لاگو کر پاتے ہیں۔ قابل قدر ناظرین، چونکہ اس وقت جس دور میں ہم ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس حجت کا دور ہے جو حجت ہمارے سامنے موجود نہیں۔ غیبت کا دور چل رہا ہے، اور یہ غیبت کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ غیبت کی بھی وجوہات ہیں، سرکار غائب کیوں ہیں، اس غیبت کے پیچھے کیا کیا راز ہے، غیبت کیوں اختیار فرمائی، غیبت کب تک کے لیے، اور اہم سوال غیبت کن سے ہے۔ اور غیبتوں میں اگر دیکھا جائے تو دو غیبتیں، دیکھیں لفظ ہے غیبت، غیبتوں میں دو غیبتیں، ایک غیبت صغریٰ، ایک غیبت کبریٰ، یعنی ایک 70 71 یا 73 سال پر محیط جس میں سرکار زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا اپنے خواص کے ذریعے مخلوق سے رابطہ تھا۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا کہ جس میں یقیناً وہ والا سلسلہ نہیں رہا، لیکن طلبگاروں کو، ہدایت کی طلب رکھنے والوں کو یقیناً ہادی زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف مختلف انداز سے کتابوں میں بھی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ملاقات با امام علیہ السلام کی روشنی میں بات کروں تو سرکار احسان فرماتے رہتے ہیں، شفقت فرماتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو ایک مسلسل چلنے والا سلسلہ تھا وہ رک گیا۔ بہت ساری وجوہات غیبت میں، علماء مفسرین محققین نے لکھا ہے کہ غیبت ایک تو خداوند عالم کی مرضی ہے، دوسرا غیبت یہ جو سرکار کا دورانیہ غیبت ہے یہ چاہنے والوں کے لیے آزمائش کا دور ہے۔ میں اس وقت تک تمہیدی جملے آپ کی خدمت میں بولتا رہوں گا جب تک ہمارے پاس کوئی کال نہیں آتی۔ جو ہی کال آئے گی انشاءاللہ پھر ہم کال کو پریفر کریں گے، چونکہ آپ کی آنے والی کال ہمارے لیے قابل قدر قابل احترام ہے۔ آپ واٹس ایپ پہ بھی اور ڈائریکٹ کال بھی اسی نمبر پہ کر سکتے ہیں جو نمبر سامنے سکرین پر آ رہا ہے۔ غیبت آزمائش ہے، خصوصاً چاہنے والوں کی، کہ سامنے رہ کر تو وہ بڑا معیار اپنا بلند رکھتے ہیں، کیا وہ اپنے سامنے نہ پا کر بھی اسی کیفیت میں رہ سکتی ہیں جس کیفیت میں کسی کے سامنے رہ کر رہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، کال لیتے ہیں، کال ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سمر ہے اور میں شیخو پورہ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا سمر صاحب، ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں، ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہیں گے، آپ اگر میری آواز جو اونچی ہے ذرا ساؤنڈ وہ بند کر دیں تاکہ مومنین آپ کی گفتگو سے بھی استفادہ کر سکیں۔ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ آپ سے نا ایک کویشچن کرنا تھا، بس اسی حوالے سے آپ جی فرمائیے۔ جی ہم جو الست میں مولا سے وعدہ کر کے ہیں، عہد کر کے ہیں، جی تو وہ ہم دنیا میں دعائیں کی شکل میں تجدید کرتے ہیں۔ جی تو تجدید
یہ بار بار کیوں؟ ایک بار اگر ہم دنیا میں اگر کر لیں تو یہ اس کا ریپیٹ کیوں ہم سے یعنی لازم قرار دیا گیا؟ ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت سوال سمر صاحب، شیخو پورہ پنجاب پاکستان سے آپ نے کال کی. آپ جڑے رہیے گا، میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، جڑے رہیے گا. انہوں نے بڑا خوبصورت سوال کیا سمر صاحب نے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم الست میں عہد کر کے آئے ہیں تو ہمیں روزانہ دعا عہد کی صورت میں تجدید عہد کیوں کرایا جاتا ہے؟ میرے واجب الاحترام قابل قدر سمر صاحب، اس کے پیچھے جو ویسے تو کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے انسان بھلکڑ ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے، انسان بھلکڑ ہے، انسان مادیت کی چیزوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے، فنا کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے. مثلا خدا نے تو کریمی فرمائی اپنے پاک حبیب کی زبان اطہر سے، ہم کلمہ گوؤں کو 5 وقت مصلی پہ کھڑا کر کے وہ قرب حاصل کرنے کے لیے، جبکہ یہ وہ 5 وقت کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ جی ہم نے ایک دفعہ تو قربت کا کہا ہے، 2 دفعہ کہا ہے، 3 دفعہ کہا ہے، 4 دفعہ کہا ہے، یا 5 دفعہ دن میں کہا ہے 24 گھنٹوں میں، تو اس کے بعد ہم وہ قربت والا معیار بھول جاتے ہیں. اس لیے خدا ہم سے دوبارہ نیت کرواتا ہے اپنے پاک حبیب کی زبان سے. آپ دوبارہ مصلی پہ کھڑے ہو کے کہیں قربتن للہ، قربتن للہ. اگر قربت ہو جائے تو پھر تو با کمال چیز ہے، پھر تو قربت 24 گھنٹوں میں 24/7 جاری رہتی ہے. چونکہ ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے خدا نے ہمیں یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اپنے پاک حبیب کے پاک اولاد مطہرہ کی زبان اقدس سے یہ دعا عہد کا خوبصورت تحفہ، یہ عہد نامہ، یہ تجدید عہد کا ایک بہترین ذریعہ ہمارے لیے یہ وضع فرمائے. تو اس لیے ہم بار بار اس لیے کریں گے، ایک تو حکم ہے اور دوسرا کیونکہ حکم ہے نا، آپ سب جانتے ہیں معصوم کا فرمان ہے، چھٹے لال ولایت علیہ السلام کے ذات گرامی قدر کا فرمان ہے، روزانہ دعا عہد کی تلاوت کرو، دن کا آغاز دعا عہد کی تلاوت سے کرو نماز صبح کے بعد. تو ایک تو فرمان ہو گیا. دوسرا اہم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو ہم نے کل کا دن گزارا تھا، کل صبح دعا عہد پڑھی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم دن میں تو کچھ ٹائم تو اس کیفیت میں رہے، اس سرور میں رہے، اس عہد نامے میں رہے. ہو سکتا ہے ہم کسی ایسی جگہ چلے گئے، بازار چلے گئے، کسی کے ہاں چلے گئے، کسی ایسے معاملے میں چلے گئے، وہاں ہمیں شاید عہد بھول نہ گیا ہو. تو اس عہد کی ریپیٹیشن کے لیے، اس عہد کو یاد دہانی کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ روزانہ عہد اپنے امام سے کریں، اپنی حجت سے کریں. اور ایک عہد کا اور طریقہ بھی ہے جو کبھی کبھار میں ممبر پہ عرض کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے امام کا ہاتھ قرار دو اور اپنا بایاں ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دے کر بائیں کے اوپر دائیں رکھ کے اپنی حجت خدا سے عہد کرو. آقا میں آپ سے عہد کرتا ہوں سارا دن آپ کی یاد میں گزرے گا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزاروں گا جس سے میں آپ سے غافل ہو جاؤں. یہ بھی ایک عہد کا بہترین طریقہ کار ہے. اور رہی الست کی بات، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. بے شک ہم سب الست میں عہد کر کے آئے تھے. اس لیے تو میں کہتا ہوں، اکثر لوگ جب کہتے ہیں نا خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے، اکثر کی خدمت میں یہی تو گزارش کرتا ہوں، نہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ ہم خالی ہاتھ جائیں گے. ہم سب ایک عہد کر کے آئے تھے اور ہم سب کو نبھا کے جانا ہے. تو اس عہد کے حوالے سے یہ تو جو میں گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، بس ایک چھوٹی سی 2-4 جملے غیبت کے حوالے سے عرض کر کے میں پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک معزز اسکالر نے توبہ سے کیا مراد ہے، مقام محمود زیارت عاشورہ میں جو جملہ، اور دعائے عدن سے کیا مراد ہے، یہ جنت عدن سے کیا مراد ہے، میں اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک معزز اسکالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن ماشاءاللہ بڑی دور دراز سے آپ کال کر رہی ہیں. جی میری بہن آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے چینل کے بعد نا بہت روشنی آئی ہے ہمارے کوئٹہ میں. پہلے اس پر کوئی تذکرہ نہیں تھا امام وقت کا، تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ نے روشنی ڈالی ہے امام وقت پہ. بہت شکریہ میری بہن، آپ اتنی دور سے بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہی ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں. ہم شکر گزار ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کا. شکریہ ہمارے لیے. آپ کا بھی شکریہ سید صاحب. اور میں ایک سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں. جی میری بہن بتائیے. میرے نا 3 ماشاء اللہ سے بچے ہیں، تو نا وہ گھر میں جب تک بچے ہوتے ہیں تو ہم تو ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بچے اسکول یا کالج جاتے ہیں تو پھر ہم مولا کے لیے ان کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ جی میری بہن میں ضرور عرض کرتا ہوں. بڑا خوبصورت سوال ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ جڑے رہیے گا، میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ میری بہن. اللہ حافظ.
کوئٹہ سے بلوچستان پاکستان سے ہماری بہن بات کر رہی تھی اور بڑا خوبصورت انداز میں حوصلہ افزائی فرما رہی تھی. ہم اپنی بہن کے لیے دعا گو ہیں, بہن کے پورے گھر کے لیے دعا گو ہیں, اور دعا گو ہیں آپ کی اور تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی امام زمان علیہ السلام کے صدقے خدا محافظت فرمائے. تو ہماری بہن ایک سوال کر رہی تھی کہ بچپن میں تو چلو ہمارے سامنے ہوتے ہیں, یقیناً کچھ نہ کچھ ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں. جب بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, اسکول جانے والے ہوتے ہیں, تو ہم ان کی تیاری امام کے لیے کیسے کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں کیا خوبصورت سوال ہے. آج کل ماؤں کے زبانوں پہ امام کے حوالے سے ایسی تڑپ, میں کہتا ہوں کمال ہے, لائق سلام ہے, لائق سلام ہے کہ ان کو یہ سوچ تو آنا شروع ہو گئی کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں, کالجز جا رہے ہیں, تو ہم اپنی امام کے لیے ان کو کیسے تیار کر سکتے ہیں. آپ اور جہاں جہاں تک پروگرام دیکھا جا رہا ہے, ساری ماؤں کے لیے, جو میری بہنیں ہیں اپنے بچوں کی مائیں ہیں, ان کے لیے گزارش ہے اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے, کالج بھیجتے ہوئے, اسکول بھیجتے ہوئے پہلی بات تو یہ باور کرا دیں آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں, کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہیں پیرنٹس ناراض نہ ہو جائیں. آپ ہمارا اتنا حیا کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے. ایک اولاد کو اپنے والدین کا اتنا حیا کرنا بھی چاہیے. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ سوائے امام کے کوئی نہیں ہوتا, ہم نہیں ہوتے. تو آپ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں, ہمارا اتنا حیا کرتے ہیں, ہمارے لیے اتنا بہترین آپ ہماری باتوں کو اوبے کرتے ہیں. تو جب باہر جاتے ہیں تو اس وقت ہم نہیں ہوتے. تو کوشش کرنا جس طرح ہمارا خیال اور حیا کرتے ہیں اسی طرح باہر جا کے اپنے امام کا ضرور حیا اور خیال کرنا, کیونکہ امام اسکول میں بھی سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کالجز میں بھی, بازاروں میں بھی, روڈز پر بھی, گاڑیوں میں بھی, جہاں بھی ہیں. حتیٰ کہ کائنات کا کوئی کونا خالی نہیں ایسا جس میں حجت خدا کی نگاہ نہ ہو. کیونکہ اگر کوئی اس بات کو جلدی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کی خدمت میں ایک چھوٹا سا جملہ بھی عرض کیے دیتا ہوں. اگر خداوند عالم شیطان کو مہلت دے سکتا ہے وقت معلوم تک کی, تو کیا خیال ہے بچانے والا بھی تو یقیناً روئے زمین پہ ہر جگہ موجود ہوگا. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر تھے, وہ میرے خیال ہے ڈراپ ہو گئے, دوبارہ آتے ہیں تو میں انشاءاللہ ان کی کال لیتا ہوں. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ میری بہن ان کو بچپن سے, جی دوبارہ کال ہمارے پاس آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حسن قدیر بات کر رہا ہوں لاہور سے. حسن قدیر صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ حسن قدیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آغا, میں لاکر نبی آپ کے ہاں وہ تشریف آپ سے بات سنا تھا, جی بات بھی کیا تھا اس میں. تو آپ نے وہ میرے سوال کیا تھا کہ امام زمانہ کو جو ہم نے سنا ہے ممبروں سے کہ ایک یہودی عورت معاذ اللہ خنجر مارے گی, تو اس کے بارے میں یہ کرنا تھا, اسی کے ریلیٹڈ سوال ہے. جی وہ اور سوال یہ ہے کہ آپ نے جواب بھی اچھا دیا تھا کہ ہم جیسے اشکوں کے ہوتے ہوئے خون کے طریقے سے تو ہم دوبارہ کرنا کو منظر نہیں دے سکتے. تو اس سے سوال یہ ہے کہ مولانا اسلام کو سجدے میں لائی گئی, اور جبکہ ہمارے پھر مالک اشتر جیسے اور مولا حسن اور مولا حسین جیسے ساتھی امام کے ساتھ تھے. اور اس کے علاوہ ایک وہ بھی تو ہے کہ جب ہم نے علماء سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک پیش امام کے گھر مولا امام زمانہ آئے اور اسے کہا کہ تمہارا بیٹا شراب پیتا ہے تو اس کو اپنی جائیداد سے الگ کر دو, اس نے تھوڑی سی منہ بنایا, پھر بھی اس نے کر دیا. پھر بھی اس کی بیوی آئی تو مولا نے کہا اس کو طلاق دے دو, اور جو تم نے حرام کا کمایا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا بھائی میں تمہیں اس نے مولا کی گستاخی بھی کی کہ میں آپ کو امام ہی نہیں مانتا, آپ آتے ہی آپ نے مجھے, میرا ایک بیٹا تھا اس سے جدا کر دیا, بیوی سے بھی جدا کر دیا, آپ کہتے میں یہ بھی چھوڑ دوں. تو یعنی جب امام آئیں گے تو ہمارا یہ نہ ہو کہ ہم ان کو پہچان نہ سکیں اور ہم ان کو ویسے ان کا ویلکم بھی نہ کر سکیں. تو اس حوالے سے یہ دو سوال تھے ذرا. جی پہلا سوال تو میرے خیال ہے جب آپ تشریف لائے تھے آپ کے ساتھ میں نے بڑی تفصیلاً اس پہ گفتگو کی تھی, شاید آپ کو یاد ہوگا. تو پہلا سوال کے بعد سوال بنتا نہیں, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے
ساتھ بھی ہمارے یاسر اور مالک استر جیسی باکمال ہستیاں موجود تھیں، شخصیات موجود تھیں، تو ایسا اگر اس وقت ہو سکتا ہے تو اس وقت کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے واجب الاحترام برادر محترم، آپ کے سوال میں ماشاءاللہ جو چیز ہے اس میں جواب بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امیر المومنین کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، مگر علی کے اس علی بیٹے کے آنے پہ صدا آئے گی آسمان سے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ برادر محترم وقار صاحب، جب باطل مٹ گیا تو باطل کے مٹنے کے بعد یہ کہاں سے آ جائے گی؟ تو یہ جو خدا کا، یہ بھی تو خدا کی طرف سے اعلان ہوگا۔ تو انشاءاللہ خدا ایسا دور اب مومنین کو دکھائی نا۔ وہ 1400 سال سے ہی آل محمد پہ کیے جانے والے مظالم کو تو رو رہے ہیں، تو کیا امام کے ظہور کے بعد پھر رونا شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، خوشیوں کا خوبصورت دور ہوگا وقار۔ انشاءاللہ خدا آپ کو، ہمیں سب مومنین کو وہ خوبصورت اور حسین دور دیکھنا نصیب کرے۔ اور ماشاءاللہ اس وقت تو ہمارے دنیا میں لا تعداد علماء موجود ہیں، خطیب موجود ہیں، ذاکرین موجود ہیں، واعظین موجود ہیں، مقررین موجود ہیں، ماتمیان موجود ہیں، بڑے بڑے باکمال مومن موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جیسے عاشقوں اور ان تمام موالیان حیدر قرار کے ہوتے، انشاءاللہ حق ہی ہوگا، ظلم مٹ جائے گا۔ بچہ پنگوڑے میں لیٹ کر سانپ اور بچھو سے کھیلے گا، بچھو سانپ کو جرت نہیں ہوگی بچے کو ڈسے۔ اگر خدا کا وہ نظام کائنات میں نافذ ہو جائے گا تو میرا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ ایسا خدا نہ کرے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو۔ اور دوسرا سوال آپ نے دوبارہ دہرائیے گا معذرت کے ساتھ۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ میں نے پڑھا تو نہیں، علماء سے سنا کہ ایک پیش امام، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، اینڈ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے تھے اس ضمن میں؟ کہ اس ضمن میں یہ ہے کہ آگا کہ یہ نہ ہو کہ جیسے امام آئے اور ہم ان کو ویلکم ہی نہ ماشاءاللہ کرنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا پہچان امام زمانہ کیسے ہوگی؟ آج کل تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، دعوے بھی اٹھ رہے ہیں کہ بھائی میں سے امام مہدی ہوں، معاذ اللہ میں ہوں، تو اس وقت کیسے ہم پہچان کریں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ آپ نے جو باتوں میں بات بھی کر دی، ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے، ہم مکمل طور پہ حجت کے لیے تیار بھی ہوں۔ اور حجت کے لیے تیاری کا مختصر ترین کلیہ یہی ہے، وہ امام جس نے آ کے مخلوق خدا کو سرفراز کرنا ہے تو اس کے سامنے سرفراز ہونے والوں کو چاہیے وہ صرف امام کو نہ مانے بلکہ امام کی بھی مانے۔ تو جب انشاءاللہ عمل کمال ہو جائے گا تو بہت بہترین معاملہ ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ مخلوق متوجہ ہو رہی ہے۔ حضرت وقار آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، میں ایک اور لینے لگا ہوں تو آپ سنتے رہیے گا۔ تو ہمیں اپنا معیار، اپنا کردار، اپنی گفتار بلند کرنی ہے تاکہ سرکار کو ہم صحیح معنی سامنا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی فرمائیے محترم حیدر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم علماء یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ جیسے وہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ روزے میں ہر شخص کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ مسلمانوں کو تو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو یہ دوسرے مذاہب کے متعلق کیا ارشاد آ جائے گا؟ اس کے متعلق کوئی یہ حضور اس آیت کا ترجمہ ماشاءاللہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر شخص، یہاں ہر شخص ہے، یہ نہیں لکھا صرف مسلمانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا انشاءاللہ۔ ہر شخص میں مخلوق تک یہ پیغام حق پہنچ رہا ہے، تو باقی رہے گی دنیا کے مزاج کی بات، تو یقیناً جو جس کو امام مانتا ہے تو پھر وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، تو بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ اور جو اس کا امام جس کو جیسا مانتا ہے یقیناً وہ جس طرف لے کے جائے گا مخلوق اسی کے ساتھ جائیں گے۔ بلکہ اس پہ میرا خیال ہے مناسب بات یہ ہے، جو میں کہہ گیا ہوں شاید مناسب اتنی نہ ہو، مناسب بات یہ ہے تمام کائنات کو جب اللہ کا وعدہ ہے اپنی پاک مقدس کتاب میں تو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو انشاءاللہ پھر اٹھایا جائے گا۔ اب کوئی اٹھنا پسند کرے یا اٹھ کے پھر چلنا نہ پسند کرے تو مخلوق کے مزاج پہ منحصر ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولا علی علیہ السلام حضرت کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی میں علی رضا بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی علی رضا صاحب ملتان سے، جی فرمائیے. میرا یہ سوال تھا کہ میں نے آپ کے پروگرام دیکھے تو آپ نے نا کہا تھا کہ مولا آئیں گے تو دور رجعت ہوگا. جی آیا میں مجالس میں بھی جاتا ہوں، مجلس وغیرہ میں جاتا ہوں، تو وہاں پہ تو میں نے کسی مولوی کے سے یہ نہیں سنا کہ مولا آئیں گے کوئی دور رجعت ہوگا. تو آیا ذرا اس پہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ذرا روشنی ڈالے کہ دور رجعت کیا ہے، کیسا ہے. مولوی نے تو آج تک ہمیں بتایا نہیں ہے کہ دور رجعت ہوگا، مولا آئیں گے، تو وہ کیا چیز ہے ذرا اس پہ ذرا. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، میں ایسی چیز کا بالکل پسند نہیں کروں گا. آپ کسی کے بارے میں تنقید مت کیجئے، کسی مولوی نے نہیں بتایا ایسا جملہ. ایک مہذب قوم کے مہذب لوگ نہیں بولتے. انشاءاللہ ممبر پہ آنے والے انشاءاللہ ضرور آہستہ آہستہ متوجہ ہو رہے ہیں، ضرور اپنا حق ادا کریں گے. وہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ حجت کے بارے میں بات ہونی چاہیے، اور خصوصاً رجت کے بارے میں. تو انشاءاللہ رجت پہ گفتگو ہوگی، اور واجب الاحترام رجت پہ میں نے پہلے بھی گفتگو کی تھی. انشاءاللہ میں مزید بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. وہ حسن وقار کا ایک سوال رہ گیا کہ اس دور میں مختلف لوگ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹے امام ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے؟ واجب الاحترام یہ کہوں گا کہ دعوے آج کے نہیں ہیں، یہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں. دعویٰ امامت اور خصوصاً دعویٰ امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے. تو آپ جب آپ نے کوئی سوال ایسا کیا، میں اس حوالے سے جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا امام کو پہچانیں گے کیسے؟ تو دعوے کرنے والے سو کرتے رہے. عاشق جن کے دل جوڑے ہیں حجت کے ساتھ، یقیناً جو حجت کو دیکھ چکے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے پہچاننے میں مشکل نہیں ہوگی. تو دعوے تو چلتے رہتے ہیں. تو کم از کم ہمارے لیے حجت کی تعریف ہی یہی ہے، الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق. حجت خلق سے پہلے، خلق کے ساتھ ہے اور خلق کے بعد ہے. آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے. آپ کا دل ہی مائل نہیں ہوگا. جب دل مائل نہ ہو تو اس کا مطلب ضمیر کی آواز ہی نہیں نکلی. تو دعویٰ کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. تو دعوے تو چلتے رہتے ہیں. تو باقی میں جو غیبت پہ بات کر رہا تھا وہ بات مکمل کرتا ہوں جب تک ہمارے کوئی نیکسٹ کال نہیں آتی. تو اس ضمن میں آپ کی خدمت میں غیبت کی بات کر رہا تھا، مجھے یاد آ گئی. غیبت دو ہیں، ایک غیبت صغرا، ایک غیبت کبرا. میں وہ بتا رہا تھا کہ سرکار کا خواص کے ذریعے، اپنے سفیروں کے ذریعے عوام سے رابطہ تھا، وہ غیبت صغرا. اس کے بعد سرکار کا جو غیبت کبرا کا آغاز ہے، اس میں آقا جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا مخلوق سے رابطہ ویسے تو بہت زیادہ ہے. اگر ان کا کرم نہ ہو، ان کی نگاہ شفقت نہ ہو، ان کی عنایت نہ ہو، ان کی مہربانی نہ ہو، تو شاید ہم ایک قدم بھی نہ چل سکیں. شاید ہمیں کوئی چلنے ہی نہ دے. نیگیٹو قوتیں یہ سرکار کی کریمی ہے، سرکار کی عنایت ہے، سرکار کی شفقت ہے. تو انشاءاللہ وہ تو جاری و ساری رہی. اب ان کا جو فیض ہے وہ بھی مسلسل کسی نہ کسی صورت میں ہم تک پہنچ رہا ہے. وہ اللہ کے پاک کلام کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، یا ایون نکلنے والے سورج کی صورت میں، یا آفتاب کی صورت میں، یا ہواؤں کی صورت میں. خدا کی اس ولی کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا. اب اس میں اور زیادہ جو اہم بات ہے وہ ہے طلب پہ، جو کہ ایک کلیہ ہے، من طلبنی وجدنی. جس نے طلب کر لیا اس نے پا لیا. کیا کہتے ہو؟ سب کہتے ہو نا، گھوڑ جتنا ڈالتے جائیں میٹھا بڑھتا جائے گا. تو جب ہم حجت کی طرف متوجہ ہونا زیادہ شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ حجت کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہو جائے گا. رابطے سے مراد یہ ہے ہم حجت کے خدمت اقدس میں عرض کریں گے، آقا آپ ہادی زمان ہیں، ہادی برحق ہیں، شہنشاہ معظم ہماری ہدایت کیجئے. یہ مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے، اس میں ہماری رہنمائی کیجئے. تو یقیناً ضرور رہنمائی بھی ہوگی اور ہدایت بھی ہمیں ملے گی. اور اس ضمن میں گزارش کر رہا تھا، ملاقات امام علیہ السلام کتابیں ہمارے مکتب کی بہترین کتابوں کے طور پہ جانی پہچانی جاتی ہیں اور موجود ہے. اب اگر یہ دو غیبتیں ہیں تو علماء نے یہاں ان کی ایک بڑی خوبصورت آگے بہترین تفسیر کے طور پہ ایک بات بھی کی ہے. اگر غیبتیں دو ہیں تو پھر ظہور بھی سرکار کے دو ہیں، ایک ظہور اصغر کی صورت میں، ایک ظہور اکبر کی صورت میں. ظہور اصغر کے حوالے سے یہ ہے کہ سرکار کے آنے سے پہلے مخلوق کا مولا کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی اللہ جل کی صداؤں کا بلند ہو جانا، یعنی مخلوق کا دعا امام زمان علیہ السلام کثرت سے کرنا،
یعنی سرکار کی گفتگو کو، سرکار کے حقوق کو، سرکار کے جو ہماری گردنوں پہ فرائض ہیں، ان چیزوں کو اپنی ہر گفتگو میں شامل کرنا. یعنی ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کا کھانا بنانے سے لے کر کھانا کھلانے تک، اور کھانا کھلانے سے لے کر صفائی سے لے کر ہر امور میں مسلسل امام کو یاد کرتے رہنا، امام پہ باتیں کرتے رہنا، امام کی گفتگو کرتے رہنا، سرکار کو پکارتے رہنا. یہ یقیناً دلیل ہے کہ حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی کرم نوازی سے ہم سرکار کے ساتھ ایک رابطے میں ہو گئے ہیں. اور اس رابطے کو اگر میں اور عرض کروں تو پھر یہ ہے کہ نماز شب ایک بہترین ذریعہ ہے سرکار سے رابطے کے لیے، بہترین ذریعہ ہے. یعنی آپ اگر اٹھ کے اس ٹائم میں جب یقیناً مخلوق آرام میں ہوتی ہے اور آپ اس ٹائم میں اپنی حجت کے ساتھ رابطے میں آ جائیں، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، واٹس ایپ کالز بند تھیں، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. ماشاءاللہ کوئی 14 کالز آئی ہوئی ہیں، تو اگر آپ دوبارہ کر لیں تو میں مشکور ہوں گا آپ کا. میں اٹھا نہیں سکا تو ہمارے ساتھ ایک واٹس ایپ کال پہ موجود کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد شاہ رخ بات کر رہا ہوں، جوہر آباد ضلع خوشحال سے. جوہر آباد سے محمد شاہ رخ جی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ایک سوال رہتا تھا میرا، اگر اجازت ہے تو میں. جی ہم اسی لیے بیٹھے ہیں جی، آتا ہوگا تو جواب دیں گے، نہیں تو معذرت کر لیں گے حضور. آپ حکم فرمائیں. جی قبلہ، میں نے یہ اپنے علماء کرام سے سنا تھا کہ ایک حدیث میں ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا کی جو اطلاعات رہے گی وہ 7 قد تک رہے گی، اور جب تک امام کا ظہور تب تک نہیں ہوگا جب کہ اس کی یعنی کہ 2/3 ختم نہ ہو جائے گی. تو قبلہ جو سوال میرا یہ ہے کہ یہ کیا امام کا ظہور وہ 2/3 اکثریت جو ہوگی ان 3 حصوں میں سے، تو وہ ختم ہو جانے کے بعد امام کا ظہور ہوگا، یہ ظہور پہلے ہونا ہے؟ شاہ رخ صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، میں انشاءاللہ آپ کا جواب دیتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. خوشاب پنجاب پاکستان سے کہہ رہے تھے کہ جو ہم سنتے ہیں اس طرح 2/3 مخلوق ختم ہو جائے گی. دیکھیں ہم ایک چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا، کسی بھی دین نے جب سربلند ہوتا ہے تو وہ دلیل سے سربلند ہوتا ہے، دلائل سے سربلند ہوتا ہے. یاد رکھیے گا سرکار زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور پر نور کے حوالے سے فرامین ائمہ میں ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہمارے فرزند کے ظہور کے لیے نشانیوں پہ مت جانا، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا. تو یہ ساری باتوں میں بہت اہم بات یہی ہے کہ اچانک آئے گا، اور صرف تیار وہی ہوگا جو سرکار کے لیے تیار ہوگا. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مولانا صاحب میں اس وقت ایران سے بات کر رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ، ایران سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ مولانا صاحب میں ایک ینگ اسٹوڈنٹ ہوں انجینئرنگ کی اس وقت. اچھا ماشاءاللہ. تو میرا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں کو تو میں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. بہت ساری لڑکیاں بھی ہیں، تو ایز اے مجھے کافی ٹف ہے. تو مجھے لڑکوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے، لڑکوں کے ساتھ ہمیشہ میری کلاس میں صبح سے شام تک. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں بنوں گی انجینئر تو اپنے امام کے لیے، میں جو ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں شکریہ. اور اب میرا یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے اگر میں نامحرم سے گفتگو کرتی ہوں یا نگاہ پڑتی ہے نامحرم پہ، جی مجھے اب یہ بھی پتہ ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کے ساتھ مل کے پڑھوں. جب ہم مل کے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، سارا دن رہا نہیں جاتا. تو پھر جب ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، پھر جب میں رات کو گھر آتی ہوں مجھے بہت گلٹ فیل ہوتا ہے کہ یار میں تو امام علیہ السلام کے لیے ہی میں چاہتی ہوں کہ بنوں، بٹ میرا جو ڈیلی اسکیجول ہے اس میں تو میں امام کو ہی ناراض کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ چیز مجھ سے کنٹرول نہیں میری بہن، میں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ
ابھی کیا کروں؟ میں چھوڑ دوں؟ میں کیا کروں؟ میری بہن میں آپ کی کال ڈراپ نہیں کروں گا، کالیں کافی آ رہی ہیں، لیکن آپ اپنے اسی پہ ہی آپ اپنا جواب سن لیں، اگر نہ سمجھیں آپ دوبارہ ریپیٹ کریں۔ ماشاءاللہ بہت دور سے دیار غیر ایران سے بیٹھ کے آپ کال کر رہی ہیں اور آپ کی ضرورت کو محسوس کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے محبت اور عشق امام پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ بڑی بات ہے ہماری جوان بچیاں اور بچے ہمارے امام کی طرف اس انداز میں متوجہ ہو جائیں، یہ لائق سلام ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے والدین کی تربیت کا ہاتھ ہے جو اس انداز سے خوبصورت اپنی اولادوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اب دوسری بات میری بہن، بالکل آپ نے اسٹڈی نہیں چھوڑنی، آپ اسٹڈی کو جاری رکھیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا ایک بڑا اہم فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ میری بہن آپ بسم اللہ بھلے ضرور آپ پڑھیں، آپ کو ایجوکیشن، لیکن آپ ان کو بھائی سمجھ کے آپ اپنے ساتھ مطلب ان کے ساتھ رہیں۔ آپ کے بھائی ہیں، یہ بھی وہی ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں، کوئی نئی مخلوق نہیں ہے خدا کی، تو آپ انہیں نامحرم مطلب ہیں تو صحیح، لیکن آپ انہیں اس انداز سے نہ دیکھیں کوئی یہ غیر مرد ہے، آپ یہ محسوس کریں کہ یقیناً یہ بھی خدا کی مخلوق ہے اور میں امام کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اور یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا، ہر وقت کیمرہ الہی فٹ ہے ہم پہ، سرکار ہماری ہر چیز کو بیٹھے واچ کر رہے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری گفتگو، ہمارے معاملات سب کچھ واچ کر رہے ہیں۔ میری بہن کمپٹیشن کا دور ہے، آپ اپنی سٹڈی جاری رکھیں۔ جب قاری حجت کے لیے رہی ہیں تو آپ کا تو لمحہ لمحہ عبادت ہے اور باکمال عبادت ہے، تو آپ اس عبادت کو ترک مت کیجئے، ان کے ساتھ رہیے۔ ہاں، ہنسی مذاق کرتے وقت یہ خیال رہے، یہ ذہن نشین رہے، کوئی ایسا جملہ یا ایسی نیت میں کوئی چیز یا دل میں ایسی چیز نہ آ جائے جس سے امام ناراض ہو جائے۔ جیسا کہ ہم اپنے عام والدین کے سامنے اس طرح ہنسی مذاق بچے نہیں کرتے، بچیاں کسی غیر سے نہیں کرتی، تو یقیناً آپ کلاس میں بھی جب یہ چیز محسوس کریں گی تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بہترین پائیں گی۔ میری دعا ہے آپ کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت تھینک یو، شکریہ۔ تھینک یو میری بہن، تھینک یو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ ماشاءاللہ ایک ہماری بہن ایران سے بڑی خوبصورت سوال کر رہی تھی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف انہوں نے بلکہ اور بھی کوئی ضرور استفادہ کرے گا۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، میں جموں کشمیر انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جموں کشمیر سے، جی کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی سر، میرا نام فیاض احمد میر ہے۔ فیاض احمد میر صاحب، جی میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ہم جو پروگرام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، تو اس ضمن میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر، ایک تھوڑا سا سوال ہے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے۔ جی جی بتائیے، بسم اللہ میر صاحب۔ جی سر، سوال کچھ ایسا ہے کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آخری امام حضرت محمد مہدی عجلہ تعالیٰ فرج ہے کہ مطلب سالگرہ آنے والی ہے 15 شعبان کو، تو اس وقت ہمیں خاص عمل کیا مطلب کرنے چاہیے جس سے ہم مطلب خود کو اپنے آپ کو خوشی محسوس کرے اور خدا بھی راضی ہو، اور وقت کے امام کے لیے کس طرح سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال، بہت خوبصورت سوال۔ آپ جڑے رہیے گا، میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، اللہ حافظ۔ یہ فیاض میر صاحب بات کر رہے تھے، بڑا خوبصورت سوال کہ 15 شعبان آ رہی ہے، سالگرہ آ رہی ہے، تو ہمیں اپنے امام کے لیے کیا کرنا چاہیے اس رات میں؟ دیکھیں یہ رات سب سے پہلے تو جاگ کے گزارنے والی رات ہے۔ اس رات میں غسل کا بڑا حکم ہے، غسل لازمی کرنا چاہیے، ہر مومن موالی کو غسل کرنا چاہیے، جاگ کے گزارنی چاہیے۔ اس رات کے اعمال بھی ہیں، اور سب سے بڑی خوشی جو مومنوں کو ہے وہ اس ہادی دورہ کے دنیا میں تشریف لانے کی رات ہے، جو نہ صرف ہادی دورہ ہے بلکہ ولی المظلومین بھی ہیں، تمام کائنات کے مظلوموں کے ولی بھی ہیں، جنہوں نے آ کے کائنات میں اللہ کے دین اور اللہ کے نظام کو نافذ بھی کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بخاری صاحب پہچانا مجھے کیسے؟ جی الحمدللہ، آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ ماشاءاللہ بڑی محبان آل محمد ملتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ آپ بتائیں کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات؟ جی سید سفیر مہدی موسوی۔ اچھا ماشاءاللہ، مہدی موسوی۔ اچھا موسوی صاحب، آج میرے خیال نمبر چینج ہے شاید آپ کا۔ نہیں وہی ہے، سفیر مہدی۔ اچھا وہ کراچی سے؟ کراچی سے۔
اچھا اچھا ماشاءاللہ. جی فرمائیے سفیر مہدی کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے تو پہلے بھی ہمارے پاس سوال ہیں. مقام محمود آپ نے پوچھا تھا، فطرت پہ حکمرانی بھی ہوگی، طوبہ کیا مراد ہے، جنت عدن سے کیا مراد ہے، میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن آپ کچھ اور کہنا چاہیں تو بسم اللہ. پوائنٹ پوچھ کرنا چاہتا ہوں خدمت میں، آپ یہ اجازت دیں اگر آپ. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی. ماشاءاللہ کراچی سے کال کر رہے تھے ہمارے برادر محترم سفیر مہدی صاحب، تو کال کر رہے تھے تو کال ڈراپ ہو گئی. تو سالگرہ کے حوالے سے جو کال کی تھی میر صاحب نے، جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی محمد علی بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. اچھا سعودی عربیہ سے محمد علی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی دور بیٹھ کے جی بڑے مقدس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا اس سرزمین کے ذرے ذرے کو سلام پہنچائیے گا جی ماشاءاللہ. جی آپ اسد رضا بخاری سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد علی صاحب میں اسد رضا بخاری آپ سے مخاطب ہوں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے معذرت کے ساتھ، جس پر بہت زیادہ پریشانی مجھے کھائی جا رہی ہے کہ ایک لڑکی ہے جی جو کہ 2 سال کا میں آئی ہے، ٹھیک ہے، سید زادی ہے. کہاں آئیے جی؟ تو امیزون پر ہم دونوں کام کرتے تھے. اچھا جی. تو اس وجہ سے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے مطلب ایک لڑکی میری زندگی میں آئی ہے جو کہ سید زادی ہے. جی جی تو مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے، ایک اچھے انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو گیا اور شادی تک مطلب ارادہ ہے. تو اس میں کیا بیان کرتے ہیں آپ؟ محمد علی اگر آپ میری بات مانیں گے تو میں کوئی بات کروں گا، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، آپ نے اپنی ماننی ہے یا کسی اور سے آپ نے فتویٰ لینا ہے تو پھر آپ کی مرضی. اس لیے آپ کو کال کرنا. آپ میری مانیں گے تو میں بالکل ماں سے نکاح کی حوالے سے مشورہ نہیں دوں گا. سید زادیاں امت کی مائیں ہیں. جی بس احتیاط کرنی ہے. مائیں ہیں، ماں سمجھ کے، بہن سمجھ کے ان کو بھی کہیں آپ ہماری ماں ہیں، آپ ہماری بہن ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، لیکن ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم رسول زادیوں کی ساتھ ہم کوئی اس طرح کا سلسلہ سوچے بھی صحیح، کیونکہ کچھ بھی ہو سید کو نسبت تو ہے نا رسول کے پاک گھرانے سے، تو نسبت میں تو سب کو چھپا ہے. کیوں ہم محمد علی آپ وہاں بیٹھے ہو یقیناً مسجد نبی کو کیوں سلام کرنے جاتے ہو، کیوں وہاں نماز پڑھنے جاتے ہو؟ محلے کی مسجدیں بھی تو ہے نا، عام مساجد بھی تو ہے نا. کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے جناب نسبت ہے، جس چیز کو نسبت پا جائے وہ کمال ہو جاتی ہے. تو سادات کو بھی تو نسبت ہے نا رسول سے. تو اس ضمن میں میرا تو یہی مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی جیسے آپ کریں. خدا ہم سب کو حق پہ رہ کے امام کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شمار فرمائے. اور کچھ کہنا چاہیں گے جی؟ بہت شکریہ بہت شکریہ، اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. محمد اسماعیل، میں مقصود سے بات کر رہا ہوں. محمد اسماعیل صاحب کہاں سے؟ ہلو سر. جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مقصود سے سر. نہیں سمجھ آئی. شہزاد پور مقصود سے سر. اچھا شہزاد پور سے بات کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ اتنی دور سندھ سے بات کر رہے ہیں. کیسے ہیں محترم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنے سید بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ جی پروردگار کے احسان ہے، امام کا کرم ہے، شکر ہے جی. جی جی الحمدللہ. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سر وہ ایک سوال تھا آپ سے. جی جی جی. آج امام حسین علیہ السلام کا جو چھوٹا بھائی ہے محسن شہید ہوا، وہ کیسے واضح؟ یہ کتب اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں تو ہے ہی ہے. امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بھائی سن جی بہت چھوٹے تھے، اپنی دروازہ گرنے سے شہید ہوئے تھے. جی وہ شہید ہوئے تھے نا. جی دروازہ گرنے سے شہید ہوئے تھے. پاک کے ساتھ تھے نا. جی پاک کے ساتھ تھے. جی پاک سیدہ کے ساتھ تھے، حجاب اللہ کے ساتھ تھے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں جی. وہ کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ
यही हो सकता है। जी, जी। क्योंकि वो तो लफ्ज होता है ना सर। जी बिल्कुल, पाक सैयदा के साथ थे, वो शहीद हुए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके अलावा कोई इमाम के हवाले से सवाल करना चाहेंगे आप? नहीं, ये इमाम जमाना का ज़हूर जो हो रहा है वो अपना ये शबान को आप बता रहे हैं ना सर। जी 15 शाबान को दुनिया में तशरीफ़ लाए थे शहनशाह मौज़ूम। उस रात को क्या करना चाहिए सर? जी वो मैं बता रहा था, कॉल आ गई तो इंशाल्लाह आप जुड़े रहिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं जी। कॉल ड्रॉप हो गई, वो कॉल करते हैं ना तो मैं इंशाल्लाह कॉल दोबारा उठाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या आवाज़ नहीं आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है जी, मैं सफीदे वादी बोल रहा हूँ, कॉल गलती से ड्रॉप हो गई। जी। कोई बात नहीं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं अपने कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ आपसे, अगर इजाज़त दें आप। कुछ पूछना चाहें तो अच्छा है, लेकिन या फिर ऐसा करें थोड़ा सा इंतज़ार करें, काफ़ी कॉल्स आ रही हैं तो मैं कॉलें अटेंड कर लूँ, फिर आप ज़रूर पॉइंट शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। चले, कितनी देर बात करूँ? बस आप कोई तकरीबन 20 मिनट तक आप कॉल कीजिएगा, ज़रा कॉल्स बहुत आ रही हैं। आप महसूस ना फरमाएं तो, आप महसूस ना फरमाएं तो। नहीं कोई मसला है, मैं कॉल कर लूँगा। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है राना साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? सैयद कासिम रजा चकवाल। सैयद कासिम रजा। कासिम रजा शाह साहब चकवाल से, माशाल्लाह। जी सैयद साहब कहाँ रहते हैं चकवाल में? माशाल्लाह चूहे में रहते हैं। जी सैयद कुछ कहना चाहेंगे? सवाल ये रजत के बारे में आप थोड़ा ध्यान फरमा। जी बिस्मिल्लाह शाह साहब, आप जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह, बहुत अहम मौजू है, ज़रूर रजत पे गुफ्तगू करेंगे। वैसे कर भी मैं 12 आ चुका हूँ, लेकिन चूंकि आपकी कॉल में बार बार आता है तो मैं ज़रूर बार बार करेंगे, क्योंकि बार बार करने से ज़हन नशीन हो जाते हैं ना माशाल्लाह, तो ज़रूर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके ओके ओके। सैयद साहब चूहा सैदन शाह चकवाल पंजाब पाकिस्तान से कॉल कर रहे थे, तो इंशाल्लाह इनकी बड़ा अहम सवाल रजत के हवाले से, तो मैं जो ही मुझे मौका मिलता है मैं रजत पे इस पे तफसीली बात भी इंशाल्लाह दोबारा दोहराऊंगा। तो अमाल के हवाले से बात चल रही थी। 15 शाबान 14 और 15 के दिन यानी रात अर्ज़ कर रहा था, गुस्ल करना बेहतरीन अमल है, फिर इमाम का इंतज़ार बेहतरीन से बेहतरीन अमल है, और ये वैसे भी मोमिनों के लिए खुशी की रात है, क्योंकि इस रात में अल्लाह की इस कमाल हुज्जत का दुनिया में तशरीफ़ लाना इस रात को यकीनन वाक़ हुआ था। और सरकार ज़माना अजल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ की दुनिया में जो तशरीफ़ आवरी का जो टाइम लिखा है 15 शाबान सुबह सुबह के टाइम, अलस सुबह के टाइम, सुबह सादे के टाइम सरकार ज़माना खैर से दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और इसके अलावा जो इस ज़िमन में आमाल लिखे हैं कि हमें करने क्या है आमाल, तो उस ज़िमन में आमाल में बहुत सारे अमाल में मैं माज़रत खा हूँ, 7 कॉल्स बहुत आ रही हैं, मैं मैनेज करने का सोच रहा था बैठा हुआ, तो उस अमाल में इस रात में एक सरकारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, इस शब में तकरार के साथ सरकार ज़माना अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ को सलाम करें। फिर यह है कि इस शब मोमिनीन माशाल्लाह एक दूसरे को खाना खिलाएं, एक दूसरे के साथ मुलाकात के जो ज़राए बने उसमें एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करें, खुशबुएँ लगाएं। यानी कि देखें किसके आने की ये शब है। ये देखें, मैं इस पर एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ, वैसे तो तफसीलन अर्ज़ करूँगा। मौला अली अलैहिस्सलाम से लेकर मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक जितने भी ज़वात मुक़द्दसा हैं, जितने भी हमारे आइम्मा हैं, मासूमीन हैं, हम इनके दुनिया में जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? साईं में मोहम्मद ताहिर भट्टी शिकारपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, शिकारपुर से मोहम्मद ताहिर, कैसे हैं, खैरियत से हैं मोहतरम? अल्हम्दुलिल्लाह, साईं बस दुआ करें, मैंने पासपोर्ट बनाया है 10 साल के
لیے کربلا جانا چاہتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. میں رات آپ بس مجھے یہ بتائے امام زمانہ کے لیے کون سے اعمال کرنے چاہیے جو ہمارے امام بھی راضی ہوں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. ایک تو پہلا تو یہی کہوں گا میرے محترم کہ آپ نے پاسپورٹ بنوایا 10 سال کا اور آپ کربلا جانا چاہتے ہیں. ایک چوتھے امام کا ایک فرمان ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا کہ معصوم فرماتے ہیں ہماری جد کی زیارت کو ضرور جاؤ کیونکہ عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے. ہاں مگر جو ہماری جد کے مقصد قربانی سے آشنا ہو، آگاہ ہو کہ سرکار نے قربانی دی تھی کیوں دی تھی. اور باقی امام کے لیے جو آپ نے سوال کیا یہ تو آپ کا بڑا کمال ہے کہ امام کیسے راضی ہوں. دیکھیں جی، جس طرح ایک بچہ اپنے والد کو باپ کا کہنا مان کے راضی کر سکتا ہے، ویسے ہی ہم سارے امام کا یا ائمہ کے احکام مان کے، حکم مان کے امام کو راضی کر سکتے ہیں. تو امام کو راضی کرنے کے یہ بہترین طریقے ہوتے ہیں کہ امام کو کیسے راضی کرنے، یعنی ایک باپ کیسے راضی ہوتا ہے. یعنی جب وہ کوئی کام ہمیں کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں جی بسم اللہ حاضر. باپ نے کہہ دیا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا حاضر. باپ نے کہہ دیا کر لو، ہم نے کہا حاضر. تو جس طرح ہم انشاءاللہ امام کے لیے، باپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، جب امام کے لیے کرنا شروع کر دیں گے تو سمجھ لیے امام ہم سے راضی ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک کافی دیر کی کال چل رہی تھی، معزز کالر تھے، تو میں کال لے لوں. جی جی میں گزارش کر رہا ہوں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. شکارپور سندھ پاکستان سے کال کر رہے تھے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا امام کو راضی کرنے کے مزید طریقے کیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ٹھیک ہے جی سر. جو سائیں میں 27 سال سے بیمار بھی ہوں. ابھی کافی سنت کروائی تھی تو پہلے نارمل تھا، گھومتا تھا، 7 جماعتیں بڑی تھی. اس کے بعد ویسا کی انگ چھوٹ گئی. ابھی 24 گھنٹے زمین پر ہی بیٹھا رہتا ہوں. اچھا، مولا آپ کو صحت دے، اس خوبصورت شب کا صدقہ مولا آپ کو ہمت دیں، اور خدا کے اس ولی کی برکت سے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں. آپ ایسا کیا کریں، مولا عباس کے علم کے چراغ کا تیل اپنے آپ کو لگایا کریں، اور اٹھ کے صبح صبح امام کو سلام بھی کیا کریں، اور ہر وقت یہ پڑھتے رہے یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اپنے ہاتھوں پہ پھونکا دے کے اپنے جسم پہ لگا لیا کریں، ایسے ایسے کر کے پھونک دیا کریں. انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہم دعا کریں گے، تمام مومنین آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ہمارا جو وظیفہ ہے صحیح میں لکھ کر بھیجیں گے تو میں لکھ کر پڑھ کے کرتا رہوں. جی انشاءاللہ آپ کو لکھ کے بھیجیں گے. آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، تو جب آپ واٹس ایپ کریں گے تو ہم آپ کو ضرور لکھ کے بھیجیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. خدا آپ کو صحت دے. جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے. دل خوش ہو گیا جمعرات، اور جتنا بس ہم سے ہو سکتا ہے امام کے قریب ہوتے جائیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صحیح آپ طاہر صاحب. صحیح زندگی ایسے گزر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے بس امام اچانک ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ 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 جیسے ہمارے امام صاحب ویسے ہم ویسے بن جائیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت خوبصورت سوچ ہے جی. سرکار کلندر کی دھرتی میں بیٹھنے والوں، با کمال لوگوں، کیا بات ہے آپ کی، اور آپ کی سوچ تو واقعی با کمال ہے. دعا گو ہیں. آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے یا میں ایک اور کال لے لوں؟ صحیح بس یہ بھی سوال کہ روزانے کے اعمال نامے میں یا جمعرات میں امام کے لیے جو آپ نے اعمال بھی بتائے الحمدللہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور رات کو بھی اور ماشاءاللہ سے. اچھا ایک کام اور کر لیجیے. جی بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، معاف کیجیے گا. کو میں کیا کہتا ہوں کہ رات کو امام سے سرگوشی بھی کرتے ہیں. واہ واہ. سارا دن ایسے گزارا، ایسے بھی غلطی ہو گئی، ماشاءاللہ سے بھی بھول چوک ہو گئی. ماشاءاللہ. ایک کام اور بھی کر لیا کریں، شب جمعہ ہے نا، سورہ بنی اسرائیل بھی تلاوت کیا کریں. یہ بڑا اچھا عمل ہے معزز سامعین. سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت شب جمعہ امام کی زیارت کا موجب ہے، امام سے ملاقات کا، امام کی قدم بوسی کا موجب ہے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اللہ حافظ. سورہ بنی اسرائیل پوری، جی پوری سورہ بنی اسرائیل. جی ماشاءاللہ. جزاک اللہ. مولا سلامت رکھیے صحیح. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ حافظ.
माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत कर रहे थे, बड़ी दूर से शिकारपुर सिंध से कॉल कर रहे थे मोहम्मद ताहिर साहब। तमाम मुमिनीन इनकी सेहत के लिए इंशाल्लाह हम सब दुआ गो हैं, और इनके अलावा जो जो मुमिनीन जहाँ जहाँ बीमार हैं, खुदा बंदे आलम इमाम की वजूद अक़दस की बरकत से उनको शिफा कामिला अता फरमाए। जी हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं, काफ़ी कॉल्स आ रही थी, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम आगा जी, कैसे ठीक ठाक है आगा जी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी हसनैन नकवी बात करूं गड़ी शव से। गड़ी चाहिए देखिए मैं तो गड़ी शव से किबला मैं तंग करता हूँ, मौला आपको जिंदगी दे इमाम ज़माना इस्लाम। तो मुझे ये चेक करें किबला मैं बहुत परेशानी में जकड़ा हूँ। अच्छा जी जी, कोई काम बनता नहीं है। अच्छा, आप एक तो मायूस होना छोड़ दें, मायूस बिल्कुल ना हो, आप अपनी कोशिशें जारी रखें और रोज़ाना अपनी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हर नमाज के बाद 2 रकात हदिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ज़रूर अदा किया करें। और सरकार की खिदमत में एक यही तस्बीह है, या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्र हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम, ये भी कोशिश किया करें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह रास्ता खुल जाएगा इंशाअल्लाह। हम दुआ भी करते हैं इस खूबसूरत शब के सदक़े आपके और जितने मोमिनीन के रिज़्क़ के हवाले से ख़ुसूसन जो मामलात रुके हैं या बंदे हैं वो खुदा खोल दे इंशाअल्लाह। दुआ गो हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। शादी कैसे हैं? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? शादी शौजब मेहदी बात कर रहा हूँ, समुद्री से फैसलाबाद। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, समुद्री से शौजब मेहदी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? समुद्री के मोमिनीन ठीक हैं? जी मौला का बड़ा एहसान है और बड़ी करीमी है मालिकों की। अच्छा माशाल्लाह। सवाल था मेरा। जी जी बताइए। सवाल ये था कि हमने देखा है अपने पास में देखा है कुछ आशिकीन है जिन्होंने मौला के इश्क में आके दुनियावी शादी की है जी, लेकिन सरकार की जब हम लाइफ को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें लगता है कि जब सरकार पैर से आएंगे तो सरकार के मतलब बेटे भी होंगे और पोते पोतियां भी मौजूद होंगी। उसके बारे में थोड़ी सी कायमी रहनुमाई फरमाइएगा। जी शौजब साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, कुछ और भी पूछना चाहेंगे? जी बस शादी बस पूछना यही था कि सरकार खैर से 2024 चढ़ गया है मोमिन के लिए, तो मालिक अमर फरमाए और जिस 15 शुबान पे मोमिन को दीदार हो जाए। शौजब भाई बस हमें उस मयार पे आने जिस मयार पे इमाम हमें देखना चाहते हैं, तो ज़हूर दूर नहीं है। इन्नहुम यरौना बईदन व नराहु करीबन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जुमा शादी दुआ कीजिएगा तमाम उम्मत के लिए भी और हमारे लिए भी। ज़रूर ज़रूर, बहुत खूबसूरत बात की आपने तमाम उम्मत की। ये देखें कितनी बड़ी प्यारी बात की आपने तमाम उम्मत की। ये होते हैं अली वाले जो उम्मत को जोड़ने की बात करते हैं, ये है अली वालों का मयार जो उम्मत को इकट्ठा करने की बात करते हैं इंशाअल्लाह। खुदा बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, मैं ज़रा जवाब दे लूँ आपका। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तमाम उम्मत के लिए दुआ कर दें, सारों के लिए दुआ है। खुदा उम्मत को दुनिया में आने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए। खुदा दुनिया को जितनी है, दुनिया में उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ है या उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ रहती है, सबको अगली जन्नत का इंतज़ार नहीं, इस दुनिया को जन्नत बना के रहने की तौफीक अता फरमाए, मिलजुल के रहने की, एक दूसरे को जज़ा और सज़ा देने से बचाए। जज़ा और सज़ा देने का जो मयार है वो उनके सुपुर्द करने की तौफीक दे जो इस चीज़ पे अला कुल्ले शैन कदीर कादिर है, उनको देने की तौफीक दे, बजाय इसकी कि हम अपने हाथों में जज़ा और सज़ा ले लें। यह मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यह है, खुदा रूए ज़मीन पर रहने वाली तमाम उम्मत मुसलमान को, तमाम मखलूक खुदा को दिल की आंखें खोल कर दुनिया से भेजे, दिल की आंखें बंद ना हो, क्योंकि जो दुनिया में दिल का अंधा होगा वह आखिरत में भी दिल का अंधा होगा। तो इन्होंने कहा 2024 चढ़ गया, तो इमाम का ज़हूर अभी तक नहीं हुआ। इंशाअल्लाह बहुत करीब है, सरकार आने वाले हैं। सिर्फ हमें अपने मयार को बुलंद करना बड़ा ज़रूरी है। जब हमारे मयारात बुलंद हो गए, सरकार बहुत करीब है, आने वाले हैं। कम अज़ कम मयार इतना बुलंद हो जाए कि इमाम के सामने रैयत ये सवाल ना करे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इन सवालों की गुंजाइश नहीं है।
حجت جو جانتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، جو حجت بہتر جانتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، جو حجت مخلوق کا فائدہ جانتی ہے یا سمجھتی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ انشاءاللہ بہت قریب ہے، شاید مجھے لگتا ہے سمندری سے بات کرنے والے شوزہ مہدی، شاید مجھے لگتا ہے کچھ روحیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ان روحوں کو جب حقیقت سے روشناس کرایا جائے گا تو بہت جلدی ساری روحیں متوجہ ہو جائیں گی حجت کی طرف۔ تو ٹیم کی طرف سے وقفے کے حوالے سے، ایک شارٹ سے بریک کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ ہم ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یہ بڑی دور سے بچہ دادو سندھ سے اتنا خوبصورت شعر امام، اچھی بات ہے، چلو سوال نہ بھی ہوں، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی چھوٹی سی منقبت ہو جائے، کوئی چھوٹا سا شعر آپ پڑھ دیا کریں تاکہ آپ کی بھی پارٹیسپیشن چلتی رہے۔ مومنین یقیناً اس بچے کا شعر سن کے بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ بچہ اتنی دور سے بیٹھ کے اتنا پیارا شعر پڑھ رہا ہے۔ سلام تو سکھانے والوں کو ہے نا، جو تربیت کا نندہ ہیں، جو اتنی پیاری تربیت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی میرا نام کیمرا ہے، میں اہل سنت جماعت سے، میں نے پہلے بھی کال کی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ بہن، بالکل آپ نے پہلے بھی کال کی تھی اور امید کرتا ہوں آپ کا جواب سے بہت زیادہ مطمئن ہوئی تھی، اور ویسے بھی آپ کا پروگرام سنتے رہتے ہیں، علم میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، کافی کچھ جو ہمیں نہیں پتا تھا وہ بھی ہمیں نالج مل رہی ہے اس کی۔ جی میری بہن، جی آپ کیا کہنا؟ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں میری بہن۔ آپ یوں نہ کہا کریں ہم اہل سنت ہیں، ماشاءاللہ یہ جو علی والے ہیں یہ بھی اہل سنت ہی ہیں، یہ بھی سنت کے اہل ہیں اور سنت کو مانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ ہمیں ویسے کہہ دیا کریں کہ میں باتوں کی وجہ سے میں کال کرتی ہوں اور اتنے شوق سے ہم پروگرام سنتے ہیں۔ جی آپ کہہ دیا کریں میں وہ زمانے کے امام کی کنیزہ بات کر رہی ہوں تو بہت اچھا لگے گا ماشاءاللہ۔ بہرحال کوئی بات نہیں، آپ بات کریں جی، کیا کہنا چاہیں؟ شاہ جی میرا سوال یہ ہے کہ کربلا میں مولا حسین نے حضرت ناصر کی صدا لگائی تھی، جی تو وہ اس وقت ان کی صدا کے بعد کافی دن ہر چیز ان کی مدد کے لیے حاضر ہو گئے تھے، جی، لیکن انہوں نے مدد نہیں لی ان کی، انہوں نے صدا کس کے لیے لگائی تھی؟ واہ 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 میری بہن، اسی طرح کہتے ہیں جب ہمارے میں یہیں رکیے گا، بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے، یہیں رکیے گا، پہلے اس کا جواب دے لوں پھر آپ کی کال کے بعد میں کوئی کال نہیں لوں گا، مطلب آپ لائن پہ رہیے گا میری بہن۔ جو سرکار نے حل میں ناصر کی صدا لگائی تھی نا، یہ بالکل آخری وقت میں لگائی تھی بادشاہ نے، تو یہ وہ صدا تھی کہ جو جن و انس، روئے زمین کے مخلوق، ملکوت و کروبیاں، یہ سب نے سنی تھی اور لبیک کہا تھا۔ لبیک نہیں کہا تھا یا نہیں سنی تھی تو انہوں نے نہیں سنی تھی جو حق پہ نہیں تھے۔ تو حلمن کی صدا بڑی بلند، یعنی کہ کائنات کے کونے کونے میں گئی تھی۔ یقیناً یہ حلمن کی صدا ویسے ہی تھی جیسے من کن تو مولا کی صدا تھی۔ تو اب جنہوں نے لبیک کہنا تھا وہ تقریباً شہید ہو چکے تھے، وہ لبیک کہہ چکے تھے۔ جنہوں نے لبیک جن سے کروانا چاہ رہے تھے سرکار لبیک، اگر سرکار چونکہ اگر چاہتے تو خدا ملائکہ کے ذریعے بھی یزیدی لشکر کو تہس نہس تباہ و برباد کر سکتا تھا، تو رہتی دنیا تک یہی دنیا کہتی رہتی دیکھو جی امام حسین علیہ السلام چونکہ نواز رسول ہیں، وہ اللہ سے جو بھی کہتے تھے یا انہوں نے اللہ سے جو بھی کہا اللہ نے ان کی مان لی، ملائکہ کو بھیج کے ان کو فتح دے دی۔ کو فتح ہے، مخلوق نہ مانتی، اصل میں مخلوق کو ساتھ لے کے چلنا یہ حجت کا کمال معیار ہوتا ہے۔ تو یہ صدا جنہوں نے سنی ہے انہوں نے ان سنی کر دی، اور جنہوں نے دل سے سنی ہے، جن میں میں نے آپ کے سامنے نام لیا، انہوں نے لبیک کہا ہے، اور سرکار نے ان کی لبیک پہ ہی ان کو سرکار نے سرفراز بھی کیا، دعا بھی دی، انعام بھی دیا۔ مگر بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حال میں ناصر کی صدا سن کر بھی لبیک نہیں کی۔ تو اب آپ دوسرا سوال کیا کرنا چاہیں گی؟ شاید دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جب وقت کے امام آئیں گے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ صدا لگائیں گے، تو وہ صدا کس کے لیے ہوگی؟ میری بہن میں اسی ضمن میں یہی عرض کروں گا کہ وہ صدا جو حلمن کی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، وہ صدا بند نہیں ہوئی، وہ صدا رکی نہیں ہے، وہ صدا آج بھی جاری و ساری۔ حلمن ناصر کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے،
تو صدا آج بھی جاری ہے. کوئی سرکار زمانہ ایک نئی صدا نہیں لگائیں گے. ہاں آسمان سے صدا آئے گی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے والا ہے. ایک صدا اور بھی آئے گی کہ حاذا خلیفۃ اللہ. امام زمان علیہ السلام کے بارے میں صدا آئے گی حاذا خلیفۃ اللہ فاتبعوا. یہ اللہ کا خلیفہ ہے, بس اس کی اتباع کرو, اطاعت کرو. تو یہ صدا آئے گی اور صدا وہی ہوگی, اسی کا تسلسل ہے جو کربلا میں حل من کی صدا تھی. میری بہن بہت شکریہ شاہ جی, آپ نے پھر سے مجھے ایسے ہی مطمئن کر دیا جیسے پہلے کیا تھا. چلیں مہربانی میری بہن, آپ کال کرتی رہا کریں, ہماری ہمت بڑھتی رہتی ہے. اور بڑے با کمال سوال ماشاءاللہ آپ سوچتی رہتی ہیں. سلام ہے میری بہن آپ کو, آپ ہماری بیٹی بھی ہیں, بہن بھی ہیں. آپ کی ہمت کو ہم داد دیتے ہیں. جہاں جہاں مومنین بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ کے اس خوبصورت انداز کو, آپ کے اس سوال کو, اور اس سوال کے ذریعے یقیناً میرا دل مانتا ہے بڑے بڑی جگہوں پہ لوگ استفادہ کریں گے آپ کے سوال کی بدولت انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہیں شاہ جی, بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت. کوئی دعا کروانی ہو میری بہن آپ نے؟ جی شاہ جی, بس وقت کے امام کا جلدی ظہور ہو جائے, وہ آ واہ جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی بات ہے کہ آپ اتنی عظیم سوچ کے ساتھ بات کر رہی ہیں کہ بس وقت کے امام کا ظہور ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ماشاء اللہ, خدا کرے انشاءاللہ سب کو وہ دور دیکھنا نصیب ہو. اور آپ کے لیے میری بہن ہم سب دعا گو ہیں کہ خدا آپ کا شمار امام کی خاص کنیزوں میں کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ میری بہن. اللہ حافظ. یہ ہمارے ساتھ ایک ہماری معزز کالر تھی, غالباً یہ اس پروگرام میں دوسری تیسری دفعہ کال کری. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ السلام مدد. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یو کے سے شیفیلڈ سے بات کر رہی ہوں. یو کے شیفیلڈ سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی سب سے پہلے تو وقت کی حجت کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو ہم سب کے لیے یعنی کہ چنا کہ اتنا بہترین اور جو ہے نا بہت زیادہ وقت کی ضرورت کے مطابق جو ہے نا آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں. بہت شکریہ میری بہن, بہت شکریہ. جی اس پروگرام کی وجہ سے ہم سب کی زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیو جو ہے وہ اثرات منعقد ہو رہے ہیں اور بچے اس سے بہت اچھا استفادہ کر رہے ہیں. کہ ہمیں ایک گائیڈ لائن مل رہی ہے اسپیشل ماؤں کو ماشاءاللہ, پہلے خود کو پھر بچوں کو کس طرح یعنی کہ آگے سکھانا ہے, ان کو کس طرح مام کے ظہور کی راہ ہموار کرنی ہے. تو میرا سوال تو نہیں تھا میری بہن, گزارش ہے صرف ایک دو. میری بہن گزارش آپ کی بعد میں سنیں گے, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک جملہ آپ کو بھی سلام کا پیش کر جاؤں, بلکہ میرا اور اس پورے دوستوں کی طرف سے جو یہ ساتھ مصروف سفر ہیں کہ میری بہن آپ لوگ اتنی دیار غیر میں بیٹھ کے, جہاں ماحول ہمارے ملک سے بالکل مختلف ہے, ہر بندہ ایک دوڑ والی زندگی میں مصروف ہے, اور آپ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اس قسم کی پرورش دلانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے, یہ بڑی بات ہے. خدا آپ کو مزید معرفت امام سے بہرور فرمائے اور آپ کا شمار امام کی کنیزوں میں ہو, آپ کی پوری فیملی امام کے وفاداروں میں شامل ہو. میں شکر گزار ہوں میری بہن آپ کا, بہت بہت شکریہ. بہت مسئلہ یہ ہے نا ٹائمنگ کی ڈفرنس ہے, اور یہ جو ٹائم ہے نا ایگزیکٹ بچوں کا نا اسکول رن کا ٹائم ہے, اس لیے پروگرام میں بہت کم حاضری ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ باقاعدگی سے جو ہے نا حتلف سی کوشش. اب اس وقت آپ کے پاس کیا ٹائم ہو رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ آپس 4:20 ہو گئے ہیں, 4:20. اچھا, بچوں کے آنے کا یا بچوں کا آفٹر اسکول کلب ہے تو وہ ان کو لے کے آنا, کھانا دینا, مگر یہ سلسلہ ساتھ سے جلد سے بہت ٹائٹ ٹائم ہے. تو اس لیے آپ بس شفقت فرمایا کرے, آپ شفقت فرمایا کرے, بچوں کو ریپیٹ دکھا دیا کرے. اصل میں پاکستان بر صغیر کے جتنے بھی ہیں خصوصاً یہ لوگ, ان کی چونکہ وقت ان کے لیے بہترین فیوریبل, اس لیے ہم نے یہ ٹائم رکھا ہے. جی بالکل بالکل, نہیں ہمارے لیے بھی ہے, بس تھوڑا سا, مگر کوئی نہیں ہے وہ شاید شکریہ کہ کر لیتے ہیں کہ سن لیتے ہیں دوبارہ. آپ سے یہی درخواست کرنی سی کہ اس عیدی پہ ہمیں بھی عیدی چاہیے, یوکے والوں کا بھی خیال رکھیں کہ خاص جو ہے نا 15 شعبان کی مناسبت سے کوئی ایسا پروگرام سیٹرڈے کو, بڑی ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ کی ٹیم سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کرے جس میں بچے بھی شامل ہو, اور جس میں صرف یعنی کہ آپ شیش معظم کا اور ان کے شہزادوں کا ذکر پاک کریں, اور بچے کوئی منقبت یا آپ کا سکھایا وہ سبق کوئی آپ کو سنائیں.
اور حضرات جو تحسین پیش کریں مولا کی بارگاہ میں. آپ کا مشورہ یہ دلی خواہش ہے کہ پلیز اس کی طرح غور کیجیے. میری بہن، آپ کا یہ جو مشورہ ہے بہت باکمال ہے. اسپیشل پروگرام کوشش تو کریں گے. اصل میں مجھے مجالس اور جشن کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں. پلاننگ بھی کر رہے ہیں کیونکہ مقام جمکران، مسجد جمکران میں 13 اور 14 کی درمیانی رات 2 راتوں میں بہت بڑا جشن ہو رہا ہے، تو جس میں شعراء کا مقابلہ بھی ہے. بچوں کو تقریروں کے لیے بھی بلایا ہوا ہے، ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اور پھر 15 شعبان کو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں سرکار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، سرکار کی انتظار گاہ کا سلام کرنے کے لیے. معذرت. اور اس 15 شعبان کے پروگرام میں انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کی اولاد مطہرہ کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کروں گا انشاءاللہ. جی ضرور کروں گا. میری بہت شکریہ. اور کوئی گزارش کرنا، حکم کرنا چاہیں گی کوئی؟ نہیں، حکم تو نہیں، گزارش ہے بس یہی ہے کہ آپ پلیز اس پہ غور کیجیے. جب بھی مناسبت ٹائم یا کچھ موقع ملے تو ضرور ہمیں بھی جو ہے نا اسپیشل عیدی چاہیے مولا کی طرف سے اور آپ کی طرف سے، کہ بچوں کے لیے نا کوئی کہ UK والے بچے یا آرورڈ کے باقی بھی بچے جو پروگرام سن سکے اور اپنا ان کی منقبت کوئی پیش کر سکے مولا کی بارگاہ میں. بہت اچھی بات کریں. انشاءاللہ میری بہن. بہت شکریہ سید صاحب. خدا حافظ میری بہن. خدا حافظ. یہ شیفیلڈ UK سے ہماری ایک بہن کال کر رہی تھی اور اپنی بہترین جو مشورے ہیں، سجیشنز ہیں، ان پہ بھی وہ بات کر رہی تھی. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی ہم کال لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید صاحب، ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں، آپ کی کافی کالز آ رہی تھیں اصل میں درمیان میں. آپ حکم کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکم کے. جی بسم اللہ، فرمائیے. امام کے بارے میں کچھ لوگوں کو جو ہمارے علماء جن کے پاس ممبر ان کو ہمارے امام کے بارے میں بتانا چاہیے. امام کے بارے میں لوگوں کو آگاہ رکھنا چاہیے، کیونکہ قبلہ دعائے معرفت میں اے اللہ اپنی حجت کی حفاظت عطا فرما، ورنہ ہم ملحد ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں پاکستانی شیعہ مطالعہ امیر المومنین و مصائب مولا امام حسین علیہ السلام خود ہی الکافی میں جاہلیت کی موت مراد کفر و نفاق و دلال کی موت ہے. آج تک کتنے مومنین کفر مرے یا مر رہے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ واہ. کسی ایک آدمی کو معرفت امام کرانے کا اجر 10 لاکھ رکعت نماز مسجد الحرام مسجد نبی سے میں پڑھنے سے زیادہ ہے. الاحتجاج التبرسی خطبہ غدیر خوب میں آقا مرسلین نے اپنے فرزند کو یاد کیا، فرمایا آخری امام ہمارا قائم مہدی ہوگا، وہ ادیان پر غالب آنے والا ہے اور طالبوں سے انتقام لینے والا ہے. 16 جملے ہمارے امام پر ہیں. امیر المومنین نے فرزند کو شدت سے یاد فرمایا. میں ان کی دیداروں کی تمنا اور شوق رکھتا ہوں. نہج البلاغہ خطبے میں اصحاب و انصاران کے بارے میں مولا امیر المومنین نے میرے ماں باپ قربان ہو کے جن کے نام آسمانوں میں بہت مشہور ہے لیکن زمین کو گمنام. دعائے عطفہ میں مولا سجاد نے صاحب الزمان اثرات میں درود پڑھ رہے ہیں اور جنت میں انصار مہدی کے ساتھ قیام مانگ رہے ہیں. طوبہ جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی عالمی حکومت دیکھیں گے. 14 معصومین علیہ السلام میں ہمارے امام کا وہی مقام ہے. سفیر بھائی سوری، معذرت چاہوں گا، آپ تھوڑا سا آہستہ بولیں تاکہ لوگ استفادہ کر لیں. ماشاءاللہ بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا اس کو آہستہ کر لیں گے تو تھوڑا لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. جی بسم اللہ. کسی ایک آدمی کو معرفت امام کرانے کا اجر 10 لاکھ رکعت نمازیں مسجد الحرام مسجد نبی پڑھنے سے زیادہ ہے. ماشاءاللہ. خطبہ غدیر خوب میں آقا مرسلین نے فرمایا یاد رکھو کہ آخری امام ہماری قائم مہدی ہے، وہ ادیان پر غالب آنے والا اور ظالموں سے انتقام لینے والا ہے. 16 ہمارے امام پر ہیں. امیر المومنین نے فرزند کو شدت سے یاد فرمایا. میں ان کے دیداروں کی اتنی تمنا اور شوق ہے. نہج البلاغہ کے خطبے میں اصحاب و انصاران کے بارے میں مولا امیر المومنین نے میرے ماں باپ قربان ہوں جن کے نام آسمانوں میں بہت مشہور لیکن زمین پر گمنام. دعائے عرفہ میں مولا سجاد صاحب الزمان کے ناصران پر درود پڑھ رہے ہیں اور جنت میں انصار مہدی کے ساتھ قیام مانگ رہے ہیں. طوبہ جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی عالمی حکومت دیکھیں گے. 14 معصومین علیہ السلام میں ہمارے امام کا وہی مقام ہے جو بنظر سیدہ کونین کا ہے. سبحان اللہ. المومنین آخری زمانے مومن کی کیا علامت ہوگی؟ مولا نے فرمایا اپنے زمانے کے امام کی طرف نظریں جمائے رکھے گا. ماشاءاللہ. جی
हेलो जी माशाल्लाह सफ़ीर, बड़ी प्यारी आपने गुफ्तगू की, हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपने हमारे इल्म में इजाफा किया, हम शुक्रगुजार हैं आपके। जी किबला, आपसे प्रीवियस सवाल की थी मैंने, वो मकाम महमूद वगैरह का, समझा सकते हैं? जी मैं उस पर भी बात करता हूँ। आपने शुरू में एक बात की अपनी गुफ्तगू के गुजारिशात जो आप कर रहे थे, या उसमें आपने शुरू में बात की कि मिंबर पे आने वाले पता नहीं कोई ऐसा जुमला तेज़ी में बोल गए हम सुन नहीं पाए कि इतने लोग हैं पढ़ रहे हैं। जो हमारे उलमा जो मिंबर है, तो लोगों का काम है कि इमाम ज़माना का जिक्र लोगों से करे, क्योंकि हमें दुआ मारिफत में है, ए अल्लाह अपनी हुज्जत की मारिफत अता फरमा, वरना हम मुल्हिद हो जाएंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी शिया फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन और मसाइब इमाम हुसैन ही सुनते हैं। अल काफ़ी में है जाहिलियत की मौत से मुराद कुफ्र, निफाक और ज़लाल की मौत है। आज तक कितने मोमिनीन को कुफ्र मर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात कर गए यार आप, बहुत बड़ी बात कर गए आप, बहुत बड़ी बात कर गए। सही कह रहे हैं आप भाई सफ़ीर, बहुत बड़ी, वाकई आप इमाम के सफ़ीर हैं यार, आपका दर्द बहुत बाकमाल है। वाक़ईतन हकीकतन इस चीज़ की बहुत तिश्नगी है कि हमारे मिंबर पे ज़िक्र तो खूबसूरत हो रहा है, बस थोड़ा सा अगर इसमें इजाफा कर लें तो यानी हुज्जत के बारे में गुफ्तगू हो जाए तो कमाल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसा होगा, इंशाअल्लाह। आप जैसे जवान जब पढ़ने वालों को टॉपिक देंगे ना, और ख़ुसूसन बानियान जब पढ़ने वालों को टॉपिक देंगे कि भाई ये टॉपिक है, हमें ये भी बताओ क्या हुआ था, ये भी बताओ अब क्या होगा, सरकार आएंगे तो रजत में क्या होगा, तो इंशाअल्लाह जब इस नहज पे सोचेंगे और करेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। वैसे कमाल बात कर गए, यकीन जानिए मेरे पास भी अल्फाज नहीं है आपके इस जुमले पे कि कितने लोग कुफ्र की मौत मारे। आपने रिवायती फरमाया ना किसी एक आदमी को मारिफत इमाम कराने का, ऐसा ही है जी, ठीक कह रहे हैं आप। किसी एक आदमी को मारिफत इमाम कराने का अजर 10 लाख रकात नमाज़ मस्जिदुल हराम मस्जिद नबी पढ़ने से ज्यादा अफजल है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके अलावा बड़े फजीलत और फ़ज़ाइल लिखे हैं जी कुतुब में, तो अब इंतज़ार के हवाले से यहाँ तक लिखा है, जो इंतज़ार करते करते दुनिया से गया वो अपने आप को ऐसे महसूस करे जैसे वो खैमा रसूल में मौजूद है, शहादत की मौत के तौर पे खैमा रसूल। यानी ये कोई छोटा दर्जा नहीं है, बहुत बड़े दर्जे हैं। इंशाअल्लाह आप जैसे जवान हिम्मत करेंगे और पढ़ने वालों की खिदमत में गुजारिश करेंगे तो तैयारी करके आएंगे और हक अदा करने की सारी कोशिश करेंगे, और खुदा मखलूक को कुफ्र, निफाक और शिर्क की मौत यानी जहलियत की मौत से बचाए। सफ़ीर बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये मौत जहालत की मौत नहीं है। मम माता वलम यारिफ, ये अक्सर लोग इसको मतलब जहालत कहे जाते हैं, ये जहलियत है। माता मीततल जाहिलिया, जाहिलियत। और आपने बड़ा खूबसूरत हवाला दिया, जाहिलियत की मौत कुफ्र की मौत, निफाक की मौत है। तो खुदा बचाए रूए ज़मीन पर रहने वाले मुहिब्बान आले मोहम्मद को कि वो मार्फत इमाम के बगैर दुनिया से ना जाएं। और इंशाअल्लाह आहिस्ता 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 इंशाअल्लाह जिस तरह आप जैसे लोग हिम्मत कर रहे हैं, हम जैसों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आप सबकी हिम्मत बढ़ाएंगे, हम भी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएंगे। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है सफ़ीद, हम सबको सफ़ीद की उंगली एक दूसरे की पकड़ कर इमाम तक जाना होगा। ये नहीं कि अपना अपना एक अलहदा निज़ाम बना के सबको साथ लेके चलना होगा और सबको हिम्मत दिलानी होगी। दुनिया थोड़ा इज़्ज़त मांगती है, थोड़ी बहुत बंदा किसी को इज़्ज़त दे दे तो कुछ नहीं होता, और इज़्ज़त के तौर पे उनसे यही तलब करे कि जनाब मेहरबानी कीजिए, आप इस दफ़ा अपने अशरे में, अपने खमसे में, अपनी सारा दिन के इस जलसे होने वाले जलसे के 1 घंटे की खिताबत में आप हुज्जत दौरा पे ज़रूर बात करें और बताएं मार्फत होती क्या है, जिसके बगैर कुफ्र की मौत है। वो मार्फत है क्या? सिर्फ जानना तो नहीं है मार्फत, तो वो कौन सी ऐसा नुक्ता है? यकीनन आप लोग जब कहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर खतीब उलमा हज़रात ज़रूर मज़ीद मुतवज्जे होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, जल्दी पढ़ दिया मैंने, माजरत चाहता हूँ। नहीं मेरा तो कोई मसला नहीं था, मैं फिर भी थोड़ा बहुत समझ गया, लेकिन माशाल्लाह आपका तो एक्सेंट है ना, तो वो काफ़ी ऐसे होते हैं जो थोड़ा आहिस्ता बोलने पे जल्दी से। हुक्म दे दोबारा पढ़ दूंगा, मसला नहीं है। चलिए, मैं इंशाल्लाह उम्मीद है अगर कोई मैसेज आ गया दोबारा पढ़ने का तो मैं आपको दोबारा आपको कॉल पे मैं खुद ले लूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ या अली मदद या मेहदी मदद, कुल आले मोहम्मद मदद। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इस बच्चे का दर्द दिल जो मैं देख रहा था, और इसने
یہ بھی بڑی بات ہے. اس نے کافی مواد کہاں کہاں سے اکٹھا کر کے امام پہ بڑے عرفانی پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے. درد دل کے ساتھ ساتھ اس نے پہلوؤں پہ بڑی روشنی ڈالی, یعنی کسی کو معرفت امام دلانا, کتنا بڑا اس نے اجر و ثواب کی بات کی ہے. اور پھر اس بچے نے حجت کے حوالے سے جو دو چار اور باتیں کی ہیں وہ باکمال ہیں. ہم صفی مہدی آپ کو شار سلام پیش کرتے ہیں. تو بات ہماری رہ نہ جائے, جو امام کی رضا پہ میں بات کر رہا تھا, امام کی رضا کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے امام ہمارے کس عمل سے خوش ہوتے ہیں, اور جو عمل ہم غیبت میں بیٹھ کے کر رہے ہیں کیا ایسا عمل ہم امام کے سامنے بھی کر سکتے ہیں. تو یقین جانیے صرف ایک ہی کلیہ ہی اپنا لیں کہ امام کے سامنے بھی ایسا عمل کر سکتے ہیں. اگر ہم امام کے سامنے کر سکتے ہیں تو بسم اللہ, اس کا مطلب آپ کو دنیا میں ہونے والا ہر عمل امام کی رضا کے مطابق ہے. اور اگر دنیا میں آپ وہ عمل کر رہے ہیں اور آپ وہ عمل وہ کام امام کے سامنے سر انجام نہیں دے سکتے, تو پھر آپ غور کیجئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے جو رضا امام کے اوپر ہم پورا نہیں اتر رہے. اس پہ ایک بچوں کو کیسے تیار کریں, میں دو چار جملے اس پہ گزارش کیے دیتا ہوں جب تک ہماری نیکسٹ کال نہیں آتی. بچوں کو تیار کرنے کے لیے یہی عرض کرنا چاہوں گا, بچوں کی تیاری کرنے کے لیے ماں باپ کو کوئی اعمال ایسے کرنے چاہیے, کیونکہ ایک جملہ بہت کمال ہے, وہ یہ ہے بچے عقل سے نہیں نقل سے سیکھتے ہیں. یعنی آپ انہیں کھانا کھائیں گے تو آپ دعا امام زمان کے ہاتھ اٹھائیں گے. بچے زندگی بھر یقین کیجئے جب بھی کھانا کھائیں گے, کہیں بھی کھانا کھائیں گے, دعا امام کے ہاتھ ضرور اٹھائیں گے. آپ جب صبح صبح اٹھیں گے بستر سے اٹھتے ہی پورے کمرے میں بابا سے بلند کہیں گے السلام علیکم یا صاحب الزمان. یعنی آپ جب سلام کریں گے آپ کو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, بچے آپ کے سلام کو دیکھ کے کہیں گے السلام علیکم یا صاحب الزمان. ان کو بچپن سے ہی پتہ چل جائے گا کہ صبح اٹھ کے بڑے روئے زمین پہ بڑی ہستی کو سلام کیا جاتا ہے, اور حجت خدا ہے جو ہماری زمین پہ بہت بڑی ہستی کا جو نام نامی ہے. پھر آپ جب بچوں کو روانہ کریں گی تو یہ کہہ کے روانہ کریں ہم آپ کو سپرد امام کرتے ہیں, سپرد امام زمان علیہ السلام. تو وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ کسی اور کو بلکہ اپنے آپ کو کہیں گے ہم اپنے آپ کو یا ہم آپ کو سپرد امام زمان علیہ السلام کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین عمل ہے بچوں کی پرورش میں. پھر اس کے بعد بچے گھر میں بیٹھے ہیں, موبائل پہ بیٹھے ہیں, گیم دیکھ رہے ہیں, ٹیب کھول کے بیٹھے ہیں, تو بہترین طریقہ یہ ہے ماؤں کو چاہیے بچوں کی بچپن کی پرورش میں یہ کہیں بیٹا آپ موبائل دیکھ رہے ہو, آپ کارٹون دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن آپ تھوڑا سا مولا کے حوالے سے کوئی کلام سن لو, کوئی نوحے سن لو. بچپن میں ان کو ان چیزوں کی عادت ڈلوائیں گی, اور پھر کوئی نہ کوئی ان کو پروگرام لگا کے مائیں خود دیں گی, اور خصوصاً اس وقت جب بچے سو رہے ہوں, یعنی سونے کا ارادہ ہو لوری کے طور پہ, کوئی نہ کوئی ملاقات امام کا کوئی واقعہ کسی نے پڑھا ہو ممبر سے وہ لگا دیں گی, یا یہ ہے کہ امام پہ کوئی گفتگو کے کچھ پہلو لگا دیں گی. تو یقیناً بچے سوتے سوتے سپنوں میں بھی اپنی حجت کو دیکھیں گے, تو ان کی عادات میں یہ شامل ہو جائے گا. پھر یہ ہے گھر سے جب بچے جانے لگے سپرد امام والا جملہ تو کہنا ہی کہنا ہے, 7 بچوں کو یہ کہہ دیجئے کہ امام کا ظہور اچانک ہوگا. اگر امام کا ظہور ہو گیا اور آپ اپنے اسکول جا رہے ہو, کالج جا رہے ہو, کام پہ جا رہے ہو, کہیں بھی جا رہے ہو, اگر کعبے ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کی اور ہماری ملاقات اب کعبے میں ہوگی, حجت کے سامنے ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے. تو یہ تربیتوں کے بہترین طریقے ہیں, اگر بچوں کے ساتھ ہم مل کے ایسا کریں گے تو یقیناً وہ بہترین سے بہترین بنیں گے. اب رجت پہ میں دوبارہ گفتگو کرنا چاہوں گا تھوڑی سی. سب سے پہلے غور فرمائیے, رجت لفظ ہے مادہ ہے رجع کا, رجع پلٹنا, اٹھنا, پھر واپس ہونا یا آنا. انشاءاللہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کا لقب ہے صاحب الرجع, رجت کا صاحب, رجت کا سردار, یہ ہماری حجت خدا کا لقب ہے. تو انشاءاللہ جب آئیں گے تو آ کے کائنات میں دوبارہ زمین میں گئے ہوئے یعنی منتقل ہوئے مومنوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا, تو وہ مومنوں کو شامل کیا جائے گا اس خوبصورت دور میں. ایک بہترین دور کا نام ہے دور رجت, ایک باکمال دور کا نام ہے دور رجت, ایک چمکتے دور کا نام ہے دور رجت, ایک نور سے بھرے ذرے ذرے میں نور کے مل جانے کا نام ہے دور رجت. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رضوان صاحب جنگ سے بات کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ, کچھ کہنا چاہیں گے؟ مولا علی علیہ السلام مدد, کچھ کہنا چاہیں گے؟ علامہ صاحب
ये मैंने आपको पहले भी एक बार कॉल की थी आपके लाइव शो में, ये मुझे आपने जुम्मा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। हजूर मैं तो मस्जिद जाने से किसी को नहीं रोकता, ना रोकूंगा, ना मेरा हक बनता है कोई मस्जिद ना जाए। ज़रूर जाइए, मस्जिदों को वीरान नहीं करना हजूर। बस ये मैंने गुजारिश उस दिन भी की थी कि आज भी वाजिब तखीरी की नीयत से पढ़ा जाता है, और इंशाअल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे, सरकार का लक़ब भी जुम्मा जल्लल्लाहु ताला फर शरीफ है, उस दिन इंशाअल्लाह सब जब जमा होंगे तो जुम्मा के पीछे वाजिब की नीयत में इंशाअल्लाह सब जुम्मा पढ़ेंगे जी। पढ़ने से तो बंदा ये तो नहीं पढ़ना जाए ना ही बंदा पढ़े गुनाहगार तो ना हो। हजूर देखिए सबसे पहली बात हमेशा ज़हन नशीन रखिएगा, बाजमात नमाज चाहे वो कोई भी नमाज हो, इसके कुछ मकासिद हैं। सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद चले जाना, वहाँ खड़े होकर तकबीरतुल इहराम, रकू, क़याम, सजदा करके वापस आ जाना, ये काम तो इंसान घर में भी कर सकता है। इस बाजमात नमाज का मिल के यानी पढ़ने का मकसद यही होता है, नमाज के बाद एक मोमिन दूसरे मोमिन से बैठ के इमाम पे गुफ्तगू करे, जो नमाज पढ़ा रहा है वो इमाम के ऊपर गुफ्तगू करे, इमाम के हकूक़ एक दूसरे को बताए जाए, इमाम के फ़राइज़ एक दूसरे को बताया जाए, इमाम के बारे में आगाही दी जाए। फिर इससे बड़ी बात ये होती है मोमिनीन एक दूसरे के साथ मिल बैठे तो इमाम के किसी न किसी टॉपिक पे गुफ्तगू करें। असल मिल बैठने का, बाजमात मिलने का मकसद असल ये होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मयार मुख्तलिफ है, हमारी कोशिश होती है बस 2 रकातें, 3 रकातें, 4 रकातें जो भी है पढ़ें और खुदा फिज़र या अली मदद सलाम का अस्सलाम अलैकुम नबी अलैहिस्सलाम रसूल अलैहिस्सलाम का अब अब्दुल्ला हुसैन गरीब अलगरबा साहिब ज़मान करते नमाज हमने ख़त्म कर दी। सिर्फ ये नहीं है, आप इसी सलाम पे ही गौर फरमाएं ना, तो सलाम में भी बहुत कुछ छुपा है, एक एक सलाम में कमाल है, और खुसूसन हुज्जत खुदा के सलामों में कमाल है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई गहराई रिजवान भी छुपी है, तो इसलिए इन चीज़ों को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप जमा क्यों हुए? अब हक बनता है हर नमाज पढ़ाने वाले का कि जुम्मे वाले दिन लफ्ज़ जुम्मा से आशना करे मखलूक को। जुम्मे का मतलब क्या है? जुम्मा ये हम किसके लिए जमा हैं? तो ये जब वो आएगा तो फिर हम सब किस अंदाज में जमा होंगे, काबे कैसे पहुंचेंगे? तो ये तो फिर बताने वाले पे मुनहसर, और बताना भी चाहिए, और मुमिनीन को भी चाहिए हर जुम्मे कोई ना कोई टॉपिक लेके आए। खुद हर बंदा, जितने भी नमाजी मौजूद हैं, हर बंदा खड़े होके 1-1 मिनट इमाम पे गुफ्तगू करे। असल चीज़ तो आगाही है रिजवान भाई, असल चीज़ तो शऊर का बेदार होना है। अगर हम शऊरी बेदार ना कर सके, बस इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते रहे और हमने ज़बरदस्ती एक दूसरे को मुसाफा भी किया, दिलों में कदूरत रह गई, तो फिर हमारा खड़े होकर इकट्ठे नमाज पढ़ने का मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक दूसरे को हमने अच्छा ना जाना, मजबूरी है मुसाफा करना, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और या अली मदद ये गया वो गया, फिर एक रूटीन का सिलसिला तो होगा, हकीकत तक नहीं पहुँच पाएंगे। जी हजूर आप करते हैं या नहीं करते? तो फिर देखें आपका सवाल बनता नहीं है रिजवान भाई। मेरा सवाल बिल्कुल नहीं बनता। कुछ लोग हैं ना हमारे अंदर ऐसे मुकस्सिरीन भी होते हैं कि आपको पता ही है। नहीं किसी को नहीं कहना मुकस्सिर, नहीं कोई नहीं, अभी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। सरकार को आने दें, सरकार के ज़हूर पे फैसले होंगे तो इंशाअल्लाह सरकार का इंतज़ार है। तो आप अगर करते हैं तो आपको पूछने की मेरा ख्याल है ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं तो आपको पता है मोहब्बत बांटने वाला बंदा हूँ। सरकार की तरफ से भी यही फरामीन की रोशनी में जो बात सामने आती है, सबको साथ लेके चलो, एक दूसरे की उंगली पकड़ के चलो, फैसले इमाम पे छोड़ो। सरकार ने आना है तो फैसले फरमाने। जी हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। साहब मैं ना सुनिए किधर से मिलना करता हूँ। कौन बात कर रहे हैं जी? मैं लाहौरी से बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है ना वो ऐसे स्टूडेंट है। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे हजूर? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जो आप इमाम महदी का जिक्र करते हैं, हमारे मौलाना साहब ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया, और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम भी इमाम महदी के लश्कर में शामिल हो सकते हैं, और ऐसा क्या करें कि वो हमें अपने लश्कर में शामिल हो जाए, क्योंकि वो शिया के तो है नहीं, वो हर मसले के हैं वो। जी बहुत सवाल है कि हम कैसे उनके लश्कर में शामिल हो सकते हैं। जी इंशाअल्लाह मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी।
ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. 2 دن بعد یہ کونڈوں کی نیاز ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. اور یہ آج کے دور میں جو ہم اپنے امام کے ساتھ اس کو کیسے یعنی نسبت دے سکتے ہیں تو تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ. بہت اور شکریہ. جس دور میں یہ شروع ہوئی تھی تو اس کا مین مقصد یعنی یہ کیا تھا. اور یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اس پرآشوب دور میں اور یہ آپ کی جو ہے یعنی کہ یہ پروگرام ہمیں بہت تقویت دیتے ہیں اور دل کو بہت ڈھارس ہوتی ہے تو آپ کی بہت شکر گزار ہیں ہم. بہت شکریہ. میرا یہ سوال ہے. جی میں انشاءاللہ گزارش مختصر سا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جڑے رہیے گا جی. جی یہ ہماری کوئی یقیناً ماں یا بہن ہوں گی جو اتنی دور سے کال کر رہے تھے تو وہ پوچھ رہے تھے کنڈوں کی نیاز کا جو ماشاءاللہ روئے زمین پہ رہنے والے نہ صرف اہل تشریح حضرات بلکہ اہل سنت حضرات بھی اپنے اپنے گھروں میں نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑے خوبصورت انداز میں اہتمام کرتے ہیں. پہلے دور میں تو بڑا اہتمام اور کمال ہوتا تھا. اب تھوڑا سا دور ریڈی میڈ آ گیا. پہلے دور میں تو یہ آپ یقین جانیے کہ ان لکڑیوں کو بھی دھویا جاتا تھا. 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے دھو کے سکھایا جاتا تھا. پھر جو ہے نا وہ جو بھینسوں کا دودھ وضو کر کے درود پڑھ کے نکالا جانا, پھر ان کا ملائی بنانا وضو کر کے ماں بہن بیٹی کا, پھر مکھن بنانا, پھر اس مکھن سے گھی بنانا, سب کچھ باوضو اور درود پڑھ کے بنایا جاتا تھا. پھر جس جگہ یہ نیاز بنائی جاتی تھی اس جگہ سے جو آگ جلائی جاتی تھی انہی لکڑیوں کی جو دھو کے درود پڑھ کے پاک کر کے سکھا کے کی جاتی تھی. پھر ان لکڑیوں کو جلانے کے بعد ان کی راکھ تک یا تو پانی میں بہا دی جاتی تھی یا کہیں زمین میں دفن کر دی جاتی تھی. تو اس کے یہ تو خیر یہ عمل تھا, لیکن اس نیاز کی تصدیق بڑی باکمال ہوتی تھی. اس وقت ہمارے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگ یہ ماشاءاللہ کرتے تھے. اس کو پکا کے کسی بند کمرے میں اگر بتی جلا کے رکھ دیتے تھے کنڈی لگا کے. پھر کوئی گھنٹے بعد کوئی 2 گھنٹے بعد پھر جب جاتے تھے, آپ یقین کیجئے بزرگ بتاتے ہیں نیاز کے اوپر ایک پنجہ لگا ہوتا تھا, کیونکہ کیا کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو یہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ماشاءاللہ. پاکستان میں تو بلکہ میں 1 سال UK تھا تو رجب کی نیاز کے موقع پہ آپ یقین کیجیے ہم نے اہل سنت کے گھروں میں بھی نیاز کھائی ہے ماشاءاللہ. اب بھی خیر سے اہل سنت پکاتے ہیں نیاز. امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے. خدا سب کو توفیق دے. یہ برکت کے لیے, گھر میں رزق کے برکت کے لیے, خیر کے لیے, پریشانیوں کے خاتمے کے لیے. اور سب سے بڑی بات چونکہ ماں نے پوچھا ہے اس دور کے حوالے سے, امام زمان علیہ السلام کے ذات گرامی قدر کو گھر میں بلانے کا ایک بہترین بہانہ بھی ہے. سرکار ہم نے اپنے آپ کے جد کی ایک نیاز بنائی ہے, تبرک بنایا, تو تشریف لائیے, آپ قدم رنجہ فرمائیے. امام کو بلانے کا ایک بہانہ بھی ہے اور امام کے لیے سب سے پہلے نیاز پکا کے پیش کرنے کا ایک خوبصورت انداز بھی ہے. اور اس سے بڑی بات مومنین کا یعنی کھانے والوں کا دور دراز سے آنا, آپ یقین کیجئے ذرہ ذرہ جو ان کے اندر جاتا ہے وہ انشاءاللہ باعث برکت بنتا ہے, باعث رحمت بنتا ہے. اور یہ نیاز تقریباً جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکالی جاتی, جہاں پکائی جاتی ہے یعنی جہاں کھلائی جاتی ہے وہیں کھلائی جاتی ہے. جتنا کھائیں تو یہ مختلف شکلوں میں بنائی جاتی ہے ماشاءاللہ. زیادہ تر جو بنتی ہے وہ میٹھی چھوٹی پوریاں بنتی ہیں, ساتھ حلوہ بنتا ہے, ساتھ کھیر بنتی ہے, یا پھر مخلوق نے ماشاءاللہ چنے بنانے شروع کر دیے ہیں. تو وہ پھر جتنا اپنی اپنی بندے کی استطاعت ہوتی ہے, نیاز تو نیاز ہوتی ہے نا, تو ماشاءاللہ یہ بڑے خوبصورت انداز میں پوری زمین پہ اسی جو کل کی شب ہے اس میں ماشاءاللہ پکائی جائے گی. اور خدا اس خوبصورت نیاز کے صدقے جہاں جہاں جو پکائے ان کی دلی مرادیں, دلی حاجات نیک پوری فرمائے. اور یقیناً اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی دلی حاجت اور دلی مراد یہ ہے کہ خدا ان کو حجت دوراں کے چہرے کا دیدار کرائے. خدا ان کو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کے لخت جگر امام مہدی علیہ السلام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ یہ نیاز اس انداز سے پکائی جائے گی, کھلائی جائے گی. اور بلکہ جو ابھی تک
یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف اہل تشیع حضرات کے گھر ہوتی ہے، تو اہل سنت کے گھروں میں یقیناً آپ کا اگر چکر نہیں لگا تو آپ دیکھیے گا، بلکہ اس دفعہ آپ تجربے کے طور پہ پکا کے تو دیکھیے، ماشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے آپ کے گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ امام کے نام کی 14 پوریاں بنا کے ضرور گھر میں باوضو ہو کے آٹا گوندیں، باوضو ہو کے درود پڑھتے ہوئے کھیر بنائیں، حلوہ بنائیں، اس پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دیں، اور وہ لکڑہارے والا قصہ جو ماشاءاللہ پڑھا جاتا ہے ہر جگہ پہ، وہ ایک یاد دہانی کے طور پہ یہ کرامت اہل بیت کا ایک خوبصورت عملی مظاہرہ تھا جو تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے۔ اب وہ ایک اہل سنت کالر جو ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ہماری مساجد میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت کم بتایا جاتا ہے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بتایا جانا چاہیے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ اصل میں آپ برادر آپ کے اہل سنت مکتب میں ایک عقیدے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سرکار دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جیسا کہ ہم ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں 14-15 شعبان کو، جبکہ مکتب اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ انہوں نے ابھی دنیا میں آنا ہے، یعنی پیدا ہونا ہے، یعنی ان کی ابھی ولادت باسعادت ہونی ہے، تو بس صرف یہی فرق ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اس چیز کے قائل ہیں ہمارے بھائی اہل سنت، جیسا کہ طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی القول المعتبر فی الامام المنتظر، بڑی خوبصورت کتاب لکھی۔ پھر جامعہ اشرفیہ والوں نے، ادھر لاہور والوں نے بڑی بہترین کتاب لکھی اسلام میں امام مہدی کا تصور۔ اسی طرح بہت زیادہ کتابیں موجود ہیں برادر اہل سنت کی جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم گزارش کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی خدمت میں، جہاں جہاں ماشاءاللہ مولانا موجود ہے، جہاں جہاں مساجد میں، وہ ضرور تھوڑا سا ٹچ ضرور دیں گے سرکار امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ آنا ہے تو اس دور میں ہوگا کیا، جیسے طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، محبت امن و امان کائنات کے کونے کونے پہ نافذ ہو جائے گی، ہر جگہ با کمال دور ہوگا، ایک خوبصورت ترین دور ہوگا۔ تو یہ کتب میں لکھا ہے، وہ انشاءاللہ خدا کے اس ولی کے، خدا کے اس نمائندہ کے آنے کی صورت میں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا برادر اہل سنت نے کہ امام مہدی علیہ السلام کے کیا ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ بس ہمیشہ یہ ذہن نشین رکھیے گا، سرکار امام مہدی علیہ السلام فرزند ہیں سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے، تو سرکار کے سر عطر پہ جو دستار ہے وہ تھی رحمت العالمین کی، تو یقیناً ورثہ ہمیشہ وارث یعنی بیٹے کو منتقل ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ یہ بیٹا کیسے، تو اس ضمن میں برادران علیہ سنت نے اپنی کتب میں لکھا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پہ، اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے امام مہدی علیہ السلام یا نبی اللہ آپ آئیے نماز پڑھائیے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے فرزند رسول آپ نماز پڑھائیے، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ فرزند رسول کا اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنا یہ دلیل ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا لخت جگر ہے۔ تو انشاءاللہ جب خیب سے تشریف لائیں گے فرزند رسول، تو رحمت العالمین کی دستار کا وارث جب آئے گا انشاءاللہ، صرف چونکہ میں اس پہ ایک جملہ بھی کہا کرتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ دوبارہ ریپیٹ کیے جاؤں کہ سرکار رحمت للعالمین ہے، رحمت مسلمین نہیں ہے، رحمت للسنیین نہیں ہے، رحمت للشیعین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو عالمین میں تو پوری روح زمین پر رہنے والی مخلوق ہے، تو خدا سب عالمین کی مخلوق پہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی چھوٹا سا جملہ ایک عرض کرتا جاؤں، اگر آپ پروگرام سے جڑے ہیں تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ سرکار کے جو ہوں گے وہ خواص اتنے ہوں گے، یعنی تعداد لمیٹڈ ہوگی، لیکن میرا دل مانتا ہے جب ہے ہی رحمت العالمین کی دستار کا وارث، تو انشاءاللہ جب تعداد مخلوق خدا کی بہت زیادہ اطاعت پہ جڑ جائے گی، لبیک کہہ لے گی، تو انشاءاللہ سرکار سب کو شامل فرمائیں گے۔ تو ایک دو سوال ہے اس پہ میں بات کرتا جو، ہاں میں بات رجت پہ کر رہا تھا، میں بس رجت پہ تھوڑے سے دو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کا ہم نے بہت وقت لیا تو شاید تھک نہ گئے ہوں آپ، تو ہم رجت پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ رجت پلٹنا اٹھنا پھر واپس آنا، انشاءاللہ دور رجت صاحب رجت کے دور میں ہی ایسا ہوگا۔ صاحب رجت کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے ہم سب کے حجت خدا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ ہوگا کیا کیا؟ سب سے پہلا میں نے بتایا قبروں سے اٹھائے جائیں گے جو منتقل ہو چکے ہیں، یقیناً وہ قبروں سے لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، کفن جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ اس ضمن میں دعا عہد ہماری بہترین دعاؤں کی بہترین دعا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا چھٹے امام نے جو روزانہ دعا عہد کی تلاوت کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں
جو بھی کرے گا یا کرتی ہوگی جہاں بھی دفن ہوگے، میرا بیٹا جب بھی آئے گا اس کو قبر سے اٹھائے گا. تو ایک تو یہ اٹھنا ہے انشاءاللہ. پھر رجت کے بہت سارے ادوار ہیں. امام زمان علیہ السلام نے اپنی ساری جد کو اٹھانا ہے. نجف جا کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شامل ہونا ہے. کربلا میں امام مظلوم علیہ السلام نے شامل ہونا ہے. شام سے شام والی شہزادی شریکت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے شامل ہونا ہے. معصومہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے شامل ہونا ہے. اسی طرح جتنے بھی شہید دنیا سے گئے سب امام زمان علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گے. یعنی علی اکبر علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سرکار علی اصغر علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سرکار قاسم علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. ان شہزادوں کا جن کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا تھا دوبارہ دنیا میں آئیں گے. اور اگر کوئی کہے یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ کے ایک نبی نے 4 پرندوں کو ذبح کر کے مخلوق کو ایک خوبصورت عملی مظاہرہ پہلے دکھایا کہ جب 4 مختلف نوع کے پرندے ذبح کر کے قیمہ بنا کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھے گئے اور اللہ کا نام لے کے جب بلایا گیا تو ہر پرندے کا ہر ذرہ اس کے ساتھ ملنے لگا اور اسی کیفیت میں پرندے دوبارہ اڑ کے آسمانوں پہ پرواز کر گئے. تو اللہ کے نبی یقیناً جب ایسا معجزہ دکھائے کہ مخلوق ٹکڑے ٹکڑے مخلوق دوبارہ جڑ جاتی ہے، تو یہ بھی تو اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، یہ بھی معجزہ نما کا بیٹا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اٹھاتے رہے تو یہ تو فخر عیسیٰ ہیں، یہ تو فخر عیسیٰ کا بیٹا ہے. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، دوبارہ دنیا میں اٹھایا جائے گا. اس لیے ہمیشہ حسرت رکھ کے جاؤ. بلکہ میں چھوٹا سا مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں، جب بھی موالیان حیدر کرار اپنے کسی دنیا سے جانے والے کو دفن کرنے لگے یا کسی جانے والی کو دفن کرنے لگے اور پھر تلقین پڑھتے ہیں، تلقین پڑھنے کے بعد ان کو ضرور کان میں ایک جملہ کہو، کیا انشاءاللہ خدا بند عالم کا کریم نمائندہ آنے والا ہے، تم دوبارہ قبر سے اٹھو گی. ہم دعا گو بھی ہیں اور ہمیشہ ذہن میں رکھنا صرف تلقین یہ نہیں جو ہم نے تمہیں کہا ہے، یہ بھی تمہارے لیے ایک تلقین ہے کہ حجت خدا آنے والے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ قبر سے کفن جھاڑتے اٹھو گے یا اٹھو گی انشاءاللہ. تو یہ جب جانے والوں کو یہ چیز شعور کے طور پہ بتلائی جائے گی تو انشاءاللہ ایک معاملہ اور ہی باکمال ہو جائے گا. رجت کے بڑے ادوار ہیں. پھر سرکار نے مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے کیونکہ سرکار کا لقب ہے ولی المظلومین. جملہ کائنات کے جتنا بھی مظلوم ہیں سب کے ولی ہیں، سب کے سرپرست ہیں. حجت دوران اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اس دن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ صرف مظلوم سے مراد یہ نہیں جو اس دور کے، یہاں تک فرمان ملتا ہے جناب حابیل کا بدلہ قابیل سے فرزند مصطفیٰ امام مہدی علیہ السلام لیں گے. اسی طرح جو بھی زمین پہ ناحق خون کا قطرہ گرا ہوگا اس مظلوم کا حساب امام مہدی علیہ السلام نے لینا ہے. بڑے بڑے ادوار ہیں. انشاءاللہ آپ سے آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں مزید گزارشات پیش کریں گے. جن سوالات کے جواب ہم دے پائے امید کرتے ہیں یقیناً آپ مطمئن ہوں گے. نہیں تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو بار بار پوچھ سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے. اور اگر آپ کو بالکل اچھا نہیں لگا تو کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے. آپ ناراض بھی ہونا چاہیں تو بسم اللہ، آپ کا پورا حق ہے، آپ ہو سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ یہ سوال کسی اور باخبر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. اور جو رہ گئے جن سوالات کے جوابات ہم نہیں دے پائے، ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں. ہم آپ کا بہت وقت لے گئے اور ہم آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے. اور جہاں تک معزز کالرز کی بات ہے، کالرز کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے بہت بہت بڑے بڑے سوالات کر کے نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی اور ہمت بڑھائی ہے، بلکہ آپ نے ان سوالات کے ذریعے اور تک پیغام پہنچانے کا ایک خوبصورت ذریعہ بھی پیدا کیا ہے. تو ایسے لوگ باکمال ہوتے ہیں. اور خدا ہم سب کو حجت کے سامنے وفادار، حجت کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شمار فرمائے. میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ سب خداوند مطلق کے اس ولی اعظم کے نگاہ پناہ میں رہیں. آپ کا حامی و ناصر خدا کا یہ ولی جہاں جہاں رہتے ہیں، خدا کا یہ ولی آپ کی مدد فرمائے. اور یقیناً ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ پہ کوئی حملہ ہو، شیطانی حملہ، یعنی آپ گناہ پہ تیار ہو رہے ہوں، آپ حرام کام پہ تیار ہو رہے ہوں، آپ غلط کام پہ تیار ہو رہے ہوں، آپ اپنی حجت سے ضرور توفیق مانگا کریں. خدا کی یہ حجت آپ کی مدد فرمائے گی اور انشاءاللہ آپ محسوس بھی کریں گے. اور ایک دعا اور بھی کریں گے. یقیناً ہر دفعہ دل کی خواہش ہوتی ہے، ہر ممبر پہ گزارش کروں، موالیان حیدر کرار، روئے زمین پر رہنے والے، جہاں جہاں علی والے ہو، جہاں جہاں رہتے ہو مجھ سمیت، خدا ہم سب کی دل کی آنکھیں کھول دے، کیونکہ جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں دل کا اندھا اٹھے گا.
خدا ہمیں آخرت میں دل کے اندھوں سے نہیں، دل کے اندھوں میں سے نہیں، دل کے بیناؤں میں شمار فرمائے۔ اور ایک دعا اور بھی ہے، جتنے کمنٹس میں میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے اپنے لیے دعا کروائی ہے، خدا کی بارگاہ میں اس خوبصورت ذکر کے صدقے عرض گزار ہیں، خدا ہادی برحق کے وجود اقدس کا صدقہ جس نے جو دعائیں کروائی ہیں تیری بارگاہ میں قبولیت میں دیر نہیں لگتی، جائز شرعی حاجات کو امام کے صدقے پوری فرما۔ خدا بند عالم امام کے ظہور پہ تاجیل فرما، امام کے ظہور سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، اور خصوصاً یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم، اے حسین کے پاک رب، حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کر دے، شفا دے دے مہدی کے ظہور کے ساتھ۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔